اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد علیہ۔ بہت حیرت انگیز بات ہے اور بہت زیادہ خوشی بھی ہے، اور آپ لوگوں کو مبارک بھی ہو کہ اتنے سارے لوگ آج کے دن نکل کے آ گئے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس پر نکلنا جو ہے سمجھے جوئے شیخانے کے برابر۔ مردوں کے لیے مشکل ہے تو پھر عورتوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی آپ لوگ آ گئی۔ اللہ آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کی طرف سے ہر رات ایک فرشتہ آتا ہے اور ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے۔ کیا آواز دیتا ہے؟ ہر رات ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، پکارتا ہے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول بتا رہے تو ہمیں پتہ چلے، ورنہ پکارتا رہتا ہے، لوگ غافل رہتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں ہر وقت علم دین سے وابستہ رہنا ہے، احادیث اور قرآنی آیت سے وابستہ رہنا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ ہر رات ایک فرشتہ آتا ہے جو ندا دیتا، آواز دیتا، لوگوں کو پکارتا ہے، کہتا ہے۔ ہمیں تو آج تک نہیں سنائی دیا کہ کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے جو چیز خود سے سنائی نہیں دیتی، دکھائی نہیں دیتی، اس کے لیے کیا کیا جائے۔ کہنے لگے کہ جرمن میں فٹ بال میچ ہو رہا تھا، وہاں شور مچ رہا تھا، سن رہے تھے ہم، گھر تک سنائی دے رہا تھا کہ نہیں سنائی دے رہا۔ کہیں بھی کوئی بات ہو رہی تھی، اسپیچ ہو رہی تھی، لاہور میں اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، کہیں بھی ہو رہا، ہم لوگ یہاں بیٹھ کے سن رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو سجنا بننا تو ہمارا ہی کام ہے، جو خواتین کہہ نہیں دیتے جو اسمبلیوں میں جا رہے تھے، وہ ساری چیزیں ہمیں سنائی دے رہی ہوتی۔ تو کوئی چیز ہوتی ہے درمیان میں جو ہم تک کوئی بات پہنچاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی بات، آخرت کی بات، اللہ کیا چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں درمیان میں کون ہے؟ 1,24,000 انبیاء ہیں درمیان میں، اور ائمہ طاہرین ہیں۔ یہ ہم تک بات کو پہنچاتے ہیں، ہم سننا ہی نہیں چاہتے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارا زیادہ کام ادھر ادھر کی بات بہت سارے سننا چاہتے ہیں، وہ ابھی بتائیں گے کہ کیا سننا چاہتے ہیں۔ تو جو اتر کے کیا کہتا ہے، 20 سال والوں جد و جہد کرو۔ 20 سال والوں کے لیے کہتا ہے 20 سال والوں جد و جہد کرو۔ بس کس چیز کی جد و جہد کرو؟ کیا جد و جہد کرنا؟ 20 سال والے تو کھیل تماشے میں لگے ہوئے، گانے بجانے میں لگے ہوئے، فیشن سے انہیں فرصت نہیں مل رہی ہے۔ 20 سال والے تو زیادہ وقت اپنا ہے، گھر والے بھی یہی کہتے ہیں، معاشرہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی سن ہی کیا ہوا ہے، تو ان کو کسی چیز میں روکا ہی نہیں جاتا۔ ان کو وہ کہہ رہے کہ جد و جہد کرو، یعنی کہ اپنے کام میں کاج میں تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، اس کے لیے تم جد و جہد کرو۔ تو ہم دیکھیں کہ 20 سال والے کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 30 سال والوں سے کیا کہا جاتا ہے؟ اس طرح سے 80 سال والوں تک گفتگو ہو رہی ہے۔ پھر 30 سال والوں سے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ سارا کام، ساری فکر اسی دنیا کے لیے ہے۔ اگر آپ غور کیجئے، یہ دیکھیں کتنا اہتمام پروردگار کر رہا ہے کہ ہر رات ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو آواز لگاتا رہتا، آواز دیتا رہتا۔ یہ تو لکھ کے لٹکا لینا چاہیے ہمیں گھر کے اندر۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث گھر میں لٹکی ہوئی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں آواز دی جا رہی ہے، روزانہ آواز ہمیں فرشتہ پروردگار بھیج رہا جو ہمیں روزانہ آواز دیتا ہے۔ 30 سال والوں دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یا 30 سال والوں کو کیا 80 سال والوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا؟ اپنے چاروں طرف اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم لوگ جس ماحول معاشرے میں ہیں، دیکھیں ہمارا ماحول معاشرہ جیسا بھی ہوگا، ہمارا حساب کتاب ویسے ہی ہوگا جیسا قرآن کہہ رہا ہے۔ اس سے ہٹ کے ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے معاشرہ خراب تھا تو ہم بھی خراب ہو گئے، معاشرہ ایسا تھا، سارے عورتیں بے پردہ تھی تو ہم بھی بے پردہ ہو گئے، سارے لوگ گانے بجانے میں مصروف تھے ہم بے۔ بھائی سب اب شادی بیاہ میں بھی ہم اپنے دل کی تمنائیں نہ نکالیں، ایک ہی بیٹا ہمارا تو ہم کیا کریں؟ تو سب جگہ گانا بجانا ہوتا تو ہمارے یہاں بھی ہو رہا۔ یہ سب جو لیم ایکسکیوزز ہیں نا، سارے جو ہم بہانے بناتے رہتے ہیں نافرمانی کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے ہم بہانے، یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ جب آنکھ بند ہوگی تو فوراً ہی پتہ چل جائے گا، اور اس وقت جب پتہ چلے گا تو کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے سکے گا، چاہے آپ کی قبر پہ کتنی پھولوں کی چادر کیوں نہ ڈالی جائے۔ ڈالتی رہیے آپ، چادر ڈالتی پڑتی رہتی ہے، آپ دیکھتے نہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ذمہ ہزاروں قتل ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، پھولوں کی چادر پڑی رہتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔
اسی لیے اللہ میاں اکیلے اپنا فوج تمہارے ساتھ ہے، نہ تمہارا باڈی گارڈ تمہارے ساتھ ہے، نہ تمہارے دولت ساتھ ہے، نہ پیسہ ساتھ ہے، نہ منصب تمہارے، تم اکیلے ہو، تمہارا اعمال اور تم ہو، سب چھوڑ کے تم کو چلے جائیں گے، اور رہ کون جائے گا؟ بیٹے چلے جائیں گے، مال چلا جائے گا چھوڑ کے، دوست احباب چھوڑ کے تم کو چلے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے دل میں، یہ وقت ہے جد و جہد کرو۔ چھوٹی چھوٹی آپ کہیے گا ہم تو چھوٹی عمر، بھائی چھوٹی عمر کی تو کیا کہ تم ہی سے تو کہا جا رہا ہے 20 سال والوں جد و جہد کرو، تو کس چیز میں جد و جہد کرو؟ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ کون سا علم حاصل کرو؟ وہی علم جو اللہ کے قریب کر دے تمہیں، وہ علم جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، وہ علم حاصل کرو۔ اس کا کوئی رواج نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، کوئی بات بتائی نہیں ہے۔ بہرحال 30 سال والوں کیا کام کرو؟ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ پھر 40 سال والوں اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر 40 سال والوں سے کیا کہا جاتا ہے؟ اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ سے ملاقات کرنا، ائمہ تارین کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہمارے جو اعمال ہے، جیسے ہم حرکتیں ہیں، بچہ جب کوئی شرارت کر کے ایسا آتا ہے تو ماں باپ کہتے جاؤ، تم نے فلاں شرارت کی، لوگ شکایت کرنے کے لیے آئے تھے، جاؤ تمہارے والد بیٹھے ہوئے ہیں ماں کمرے میں، جاؤ۔ تو بچہ جا نہیں رہا ہوتا، ہمارے ڈر کے خوف ہوتا ہو، جا نہیں رہا۔ تو ہم یہاں اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہہ رہے 40 سال والوں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، ذرا یہ تیار ہو جاؤ۔ تم کہاں تیار ہے 40 سال والے؟ کوئی تیار ہے 40 سال والے؟ تو دھیرے دھیرے تجربہ ہوتے ہوتے جب 40 سال پہ آتے ہیں تو شرارتیں اور ساری حکمت عملی جو دنیا پرستی ہوتی ہے اتنی منجھ جاتے ہیں اس کے اندر کہ اتنی چابک دستی کے ساتھ وہ والا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو دوسرے 40 سال کے ہو گئے تو کہتے ہیں کہ اب تو یہ کوئی عادت چھوٹ گئی۔ عادت کا بدلنا پھر کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری عادت پڑ چکی ہوتی، شروع سے ہماری تربیت دی نہیں گئی، تو اس کی وجہ سے ہماری عادت پڑ جاتی۔ پھر کہا جا رہا ہے 50 سال والوں کیا کام کرو؟ تمہارے پاس ڈرانے والا آ گیا۔ کون ڈرانے والا؟ یہ تمہارے پاس ڈرانے والا ہے۔ تمہارے بال سفید ہو گئے ہیں، پھر ہم رنگتے رہیں گے؟ کیا ہوا؟ تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں، تمہاری اولاد کی اولاد پیدا ہو چکی ہے، تمہارے رشتہ دار اور والدین جو ہے قبر میں جا چکے ہیں، تمہارے ڈرانے والا آ چکا، بڑھاپا تمہارے قریب آ گیا ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ تمہیں ڈرانے والا آ گیا ہے، تو کیا کرو؟ 50 سال والوں تیار ہو جاؤ۔ پھر 60 سال والوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری کھیتی کے کاٹنے کا وقت آ گیا، اور 60 سال والوں تمہاری کھیتی کاٹنے، جب 60 سال والوں کو اپنے معاشرے میں دیکھے تو 50-60 سال والوں کے لیے نہ وہ ان کو ڈرتا ہوا کہیں نظر، کوئی ڈرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا کہ کوئی ڈر رہا، کسی بات سے رک رہا ہے، ڈر رہا۔ آپریشن ہو چکا ہے ہارٹ کا، سمجھے آپ، مرنے کے بالکل قریب ہیں، ایک رشتہ دار کے یہاں ملنے کے لیے گئے تھے، ان سے آپریشن ہو چکا ہے، 72 سال کی ان کی عمر ہے، آپریشن ان کا ہو چکا تھا ہارٹ کا، اور بالکل برا حشر تھا ان کا کہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب یہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، صحیح ہوگا معاملہ کہ صحیح نہ، آپریشن کامیاب ہوا کہ کامیاب نہیں، کچھ نہیں پتہ۔ جب بہو جو تھی مہینے کا سامان لینے کے لیے جا رہی تو اس سے فرمائش کر رہے تھے کہ ہمارے لیے شیونگ کریم لیتی آنا بھولنا مت۔ یہ کہاں ہے؟ 50 سال والوں ڈرنے کا وقت آ گیا۔ 60 سال والوں تمہاری کھیتی 60 یا 70 سال والا ہو گیا، اس کی کھیتی کٹ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کھیتی کٹ رہی ہے، اس کو پتہ نہ چل رہا ہو، کھیتی تو کٹ رہی ہے، تمہاری کھیتی کٹنے کا وقت آ گیا، تو وہاں کہہ رہے کہ ہمارے لیے شیونگ کریم لیتے آنا، تو وہ کہنا کیا، ہم پورا معاشرہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا، تو بھائی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کیا ہوا۔ یہ سب آپ ہی کی گود سے نکلتے ہیں سارے لوگ، یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں آپ کی گود سے نکلے ہوئے لوگ، یعنی کہ ماں کی تربیت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ ماں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، ماں کی گود اگر اچھی ہوگی تو یہ تربیت کرتے کرتے بچہ آگے کی طرف جائے گا۔ تو ماں کی گود ہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کسی بدبخت کو کہا گا، کسی بدبخت کی کیا کہاں تلاش کرو کہ ماں کی کوکھ پہ تلاش کرو، کہ ماں کی کوکھ میں ہے بدبختی جو ہے ماں کی کوکھ میں۔ تو ماں کو تربیت دی جا رہی ہے، آپ کی عزت کی جا رہی ہے، آپ کو اتنی زیادہ عزت دی گئی کہ آپ کے پیر کے نیچے جنت، اسی لیے کہا گیا کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیر کے نیچے آپ کو فضیلت بتائی گئی۔ آپ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے شوق میں لگے ہوئے، کہ مردوں یعنی کہ بے پردگی ہو، باہر نکلیں اور اس قسم کا کام ہو۔ اسمبلی میں میاں بھی گئے ہیں، بیوی بھی گئی ہیں، ایک خبر الگ سے آج لگی ہے، یہ 2 میاں بیوی جو ہے اسمبلی میں گئے ہوئے ہیں آج، یہ بڑی اچھی بات ہے، وہ اسمبلی میں جا رہے ہیں تو بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے قانون کی پابندی نہیں کر رہے، تم پتہ نہیں کہ دنیاوی قانون کے، اپنے ملک کے قانون کی کون سی پابندی کرواؤ گے؟ جو اللہ کے قانون کی پابندی نہ کر رہا ہو وہ دنیا کے پابندی کرے گا۔ بہرحال 60-70 سال والوں، پھر کیا کہا جا رہا؟ 70 سال والوں سے کیا کہا جائے؟ تمہارے بلایا جا رہا ہے، خواب غفلت سے کیا کرو؟
جب اب تم جواب دو، تمہیں بلایا جا رہا ہے، جواب دینے کے لیے کیا کرے گا آدمی؟ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کھیل کے میدان میں جب وہ ریس میں جب لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں اور فنیشنگ لائن پہ آنے والے ہوتے ہیں تو مزید زور لگاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مزید زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کا ہی فرق سے آ جائے تو ہمارا نام آ جائے گا کہ 1 منٹ 3 سیکنڈ میں انہوں یہاں تک پہنچے، تو مزید زور اب ہمارا جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تو ہمیں مزید زور لگانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اپنے گناہوں کی معافی میں، اس کو کمپنسیٹ کرنے میں، کیا کیا گناہ کہاں کہاں ہے۔ جب ایک نوجوان آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس، اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میری زندگی کا صرف 1 دن رہ گیا، آج کے دن باقی ہے، حکیموں میں ڈاکٹروں نے جو کچھ بھی ہوگا کہا ہوگا کہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہے، تو کہا میں کیا کروں اللہ کے رسول، میں کیا کروں؟ کہا کہ بیٹھو مجھے تجھے علم دین سکھاتا ہوں۔ یہ والی بات بتائی جا رہی، بس کہہ دیتے کہ میرے اوپر درود پڑھتا رہے تو کیا کافی نہیں تھا؟ ہم پڑھ دیتے ہیں تو کافی ہو جائے گا ہمارے لیے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ بیٹھ مجھے تجھے علم دین سکھاتا ہوں، بھائی کہتے تھے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے لٹک جاؤ، دعا کرتے رہو، جا کے علی کا چہرہ دیکھو، علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے، میرے پاس بیٹھے ہوئے تو اب تمہیں کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ لیکن نہیں، کہا بیٹھو علم دین سکھاتے ہیں، تمہیں بتائیں گا کہ تمہارے اوپر کوئی کسی کے واجبات ہے، کچھ رہ گیا ہے، کوئی توبہ اللہ کرنا ہو، کسی سے معافی مانگنا ہو تو جا کے کر لو معافی، سب کام کر لو سارا۔ تو ہم کو جب اتنا وقت دے دیا گیا، 60-70 سال کے ہو گئے ہیں، تو کیا کیا ہے؟ کم سے کم یہ تو کر لو، یہ بھی نہیں۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ 70 سال پہ 80 سال والوں سے کہا جا رہا ہے کہ قیامت آ چکی ہے اور تم غافل ہو، یعنی قیامت آ چکی یہ تو تم تو گئے، اب تمہارا کام ہو گیا، اب قیامت آ چکی تم غافل ہو۔ پھر اس کے بعد نیچے کیا دیا ہوا؟ یہ جب حدیث یہاں پہ ختم ہوتی ہے تو ایک جملہ، 2 جملے 2 لائن اور لکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس میں کہا جاتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ اگر رکوع کرنے والے، سمجھے، رکوع کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والے، اگر رکوع کرنے والے بندے اور خشوع خضوع کرنے والے لوگ اور دودھ پینے والے بچے اور گھاس چرنے والے جانور نہ ہوتے تم پر بدترین عذاب نازل کرتے۔ یعنی ہم تم کو یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں، تم کو بار بار غفلت سے بیدار کر رہے ہیں، ہر عمر کے لوگوں کے لیے الگ الگ بیداری کی بات بتائی جا رہی اور تم میں سے کوئی بھی بیدار نہیں ہو رہا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر خشوع خضوع کرنے والے، گڑ گڑانے والے لوگ نہ ہوتے، بندے نہ ہوتے، رکوع کرنے والے، خشوع کرنے والے نہ ہوتے، دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے اور گھاس کھانے والے جانور نہ ہوتے، تم پر بدترین عذاب نازل کرتے ہیں، تم پر بدترین عذاب نازل کرتے۔ ہر عمر ہر سن کے لوگوں کو یہ اشارہ دیا گیا، بتایا گیا، لیکن کوئی ڈرنے کو تیار نہیں، کوئی بھی ڈرنے کو تیار نہیں، بلکہ ہم تو ڈرانے کو تیار ہیں، ہم تو ڈرانے کو تیار ہیں، لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، ہر فرد ہر رشتہ دار ایک دوسرے سے ڈرتا رہتا ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ظلم سے باز رہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ ڈرانے والے تو ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا تو ہم ظلم سے باز رہتے، کیونکہ ظالم کا قیامت کے دن بہت برا انجام ہوگا۔ خالی ان ظالموں کی طرف مت دیکھیں جو ہم ملکی ظالموں کو دیکھتے ہیں، اقتدار میں رہنے والوں کو، کبھی اپنے ارد گرد بھی جائزہ لیجئے جو ہم گھروں میں ظلم کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد زیادہ تر اکثریت تو وہی ہے جو گھروں میں ظلم کرتی رہتی ہے، رشتہ داروں میں ظلم کرتی رہتی ہے، وہ ہے نا اکثریت۔ تو ان کو کون بتائے گا کہ بھائی ڈرو جو اللہ سے، اس کا مطلب تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو دوسروں پہ ظلم کر رہے ہو، اور دنیا سے منہ پھیرو، آخرت کی طرف دل لگاؤ۔ آخرت کی طرف دل لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں جا کے جنگل پہ جا کے بیٹھ جائیے، آخرت سے دل لگانے کا مطلب یہ کہ اب آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو آخرت کی فکر رکھیے گا کہ شادی اور آخرت دونوں کو ملا کے دیکھیے کہ کیا ہو رہا، شادی اور آخرت، بچے کی پرورش اور آخرت، ساس سسر کے درمیان رہنا اور عافیت، یا اگر کوئی بوڑھا ہے تو وہ دیکھ لے کہ بہو کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور آخرت، کیونکہ اب اس کے جانے کا وقت آ گیا، وہ بہو سے پنگا نہیں کرے گی اب، کیونکہ وہ ڈر رہی کہ اب ہمارے جانے کا وقت قریب آ گیا، اب ہمیں توبہ اللہ کرنا چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم پنگے بازی کریں۔ بہو کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو یہ آخرت کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور آج ہی سے ہمیں ایسا نہیں ہے کہ آخری آپ 2 سوال کیجئے گا تو آپ کو پورے نمبر مل جائے گے، شروع سے آپ کو جو اب یہیں سے کرنا شروع کیجئے، 20 سال سے آپ کی نمبرنگ شروع ہو چکی ہے، وہاں سے آپ کو کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی نمبر ملے آخرت کے لیے، ورنہ تو آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ منہ کے بل گھسیٹا جائے پھر بھی پیدائش کے دن سے لے کر بوڑھا ہو کے مرتے وقت تک، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے حدیث؟
کہ آپ کو معلوم ہو پیدائش کے دن سے لے کے یہاں 20 سال کی آپ کو چلی کچھ دن چھوٹ دے دی گئی، باقی دن تو کھیل کود میں ماں نے پیٹ میں آپ کو گود میں آپ کو کچھ تربیت کر دی، لیکن 20 سال کے بعد آپ کو کہا جا رہا ہے، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پیدائش کے دن سے لے کے بوڑھا ہو کے مرتے وقت تک اللہ کے اطاعت میں منہ کے بل گھسیٹا جائے، پھر بھی جب قیامت برپا ہوگی تو اپنے اعمال کو حقیر جانے گا اور چاہے گا دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، لیکن دنیا میں تو کوئی بھی دوبارہ نہیں بھیجا گیا، دنیا میں کون دوبارہ بھیجا؟ تو بھائی کام کرو، یہ کام کا وقت ہے، نہ لڑنے جھگڑنے کا، اور دوسرے کسی کام کا وقت نہیں رہ گیا کہ ہم لڑائی جھگڑا کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جبکہ کس سلسلے کی یہ بات ہو گئی، اب آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، ہمارا آج کا موضوع ہے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا اور اس کے نقصانات۔ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ الفت و محبت اللہ کے سبب سے ہے، الفت اور محبت اللہ کے سبب سے، یعنی اللہ کی وجہ سے، اور دشمنی شیطان کے سبب سے پیدا ہوتی ہے، اور دشمنی شیطان کے سبب سے پیدا ہوتی ہے۔ ذرا اپنے دل کا جائزہ مسلسل لیتی رہیے گا۔ آپ سے نہ تیر چلانے کو کہا جا رہا، نہ تلوار چلانے کو کہا جا رہا، نہ آپ کو جنگ و جدال کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے کہ تیر و تلوار آپ کے پڑے گی، بڑی تکلیف آپ کو اٹھانی پڑی، گرمیاں ہیں، احد کی جنگ ہے، اور مسلمان بڑی غربت کے عالم میں بھی ہیں، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں، سواری بھی کچھ نہیں، لیکن کتنے شوق سے جا رہے تھے جان دینے کے لیے۔ آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اتنی تکلیف اٹھائیے، اپنے دل کے اندر جتنے ہیں نا دشمن، ان کو نکال پھینکیے۔ یہ دشمنی جو ہے، جو دل کے اندر ہے، اس کو نکال پھینکیے تو آپ کو پسینے چھوٹ جائیں گے، بہت وقت لگے گا۔ وہ تو کچھ دنوں میں ختم بھی ہو گئی تھی جنگ، یہ جنگ تو آخری وقت تک نہیں ختم ہوگی، مرتے دم تک یہ والی جنگ جو چلے گی دل کے اندر، کہ ہم اس کو کیسے، دشمنی کو کیسے نکالا جائے، کیسے صبر کیا جائے، کیسے برداشت کیا جائے، کیسے درگزری کی جائے۔ یہ سارے باب الگ الگ پورے باب ہیں۔ ابھی اس میں تو ایک دو حدیث بتا کے ہم آگے چلے جائیں گے، ساری چیز کو دیکھ بات، لیکن آپ کو ایک فریم دے دیں گے کہ دیکھیں دشمنی کتنی بدترین چیز ہے، یہ کتنی بری چیز ہے اللہ اس کی نگاہ میں۔ کیوں؟ یہ محبت جو ہے وہ اللہ کے سبب سے ہے، یہ والی محبت نہیں ہے، ادھر نہ بھاگ جائیے گا فوراً دوڑتے ہوئے۔ ہاں، کیونکہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے زیادہ تر، یہ محبت ہے محبت ہے محبت ہے، کوئی محبت کسی کو کسی سے کوئی محبت نہیں، یہ فلمی محبت نہیں ہے، یہ ہے الفت و محبت اللہ کے سبب سے۔ جو اللہ محبت جس طرف اشارہ دے رہا ہے، اگر وہ والی محبت کی طرف بڑی محبت کا شوق ہے، اماں سے کوئی محبت کرنے کو تیار نہیں، باپ سے کوئی نہیں، بھائی سے کوئی محبت کا، عزیز رشتہ دار سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی سے محبت کے، محمد آل محمد کے ماننے والوں سے کوئی، اتنی بڑی مشکل سے تو محمد آل محمد کے ماننے والے کم ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے محمد آل محمد کی محبت ڈال دیتا۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے دل میں جو ہم اہل بیت کی محبت ہے، اس کے کارساز تم، اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ 5ویں امام کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہارا کارنامہ ہے، اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک تو بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے دل دیکھ کر سمجھ کے کسی طرح سے آپ کے دل میں محمد آل محمد کی محبت ڈالی۔ ہمیں تو ایک دوسرے کے قدم بوسی کرنا چاہیے کہ ہم پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بھی محمد آل محمد کا ماننے والا، یہ بھی محمد آل محمد کا ماننے والا۔ کیا حیثیت ہے محمد آل محمد کی، کیا مقام ہے محمد آل محمد کا۔ آپ دیکھیں کیسی چیزیں انہوں نے برداشت کی، سب کچھ ہونے کے باوجود ساری دشمنیاں انہوں نے لوگوں کے برداشت کی، لیکن لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، بلائے جاتے کہ علی کو بلا لاؤ، پریشان ہیں ہم، یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، علی فوراً چلتے چلے جاتے تھے۔ ہم اور آپ کیا کام کرتے، ہمارے دل میں جو کچھ باتیں ڈالی گئی تھی، ہم اپنے عزیز رشتہ دار کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوتے، اس کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوتے جس کے دل میں محمد آل محمد کی محبت ہے، کہاں جانے کو تیار ہوتے۔ وہ دل دیکھیں کہ وہ دل کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو سلیکٹ کیا تھا، اس لیے انہوں نے بنایا تھا، ان کو رہبر بنایا تھا، اسی لیے بنایا تھا کہ وہ معلوم تھا وہ کچھ وہ نہیں کرتے کہ کسی کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے کسی کا حق کو نہیں روکتے۔ وقت کا امام ہے، وقت امام کا کیا کام ہے کہ دشمن بھی پوچھے گا تو بتائے گا اس کو۔ یہاں مدد کرنے کا جائے، سگا بھائی پریشان ہے مدد تو کر دو، یہاں سگے بھائی کی مدد کرنے کو تیار نہیں، بہن بہن کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ تو کون سی دشمنی جو دل میں ڈالی گئی، یہ کہ بھائی دشمنی شیطان پیدا کرتا ہے۔ دشمنی جو ہے، اب شیطان جب بھی دشمنی پیدا کرے گا نقصان کا کام کرائے گا، آپ کا یا دوسرے کا۔ اسی لیے ایک روایت ہے
چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. بحر الانوار کی روایت ہے جلد 63 اور پیج نمبر 260. بحر الانوار کی روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنے لشکر کو حکم دیتا ہے کہ انسانوں کے درمیان حسد اور سرکشی کو پھیلاؤ. ابلیس اپنے لشکر کو حکم دیتا ہے کہ انسانوں کے درمیان حسد اور سرکشی کو پھیلاؤ، کیونکہ یہ دونوں اللہ کے نزدیک شرک کے ہم پلہ ہیں. اور جب پتہ چلے گا، علم معلوم ہوگا، خوفناک بات ہوگی تو ہم اس سے بچیں گے. کیوں؟ کہ یہ اللہ کے نزدیک شرک کے ہم پلہ ہیں. اب جب بھی لوگ بال بنوانے کے لیے جاتے ہیں یا کسی ہاسپٹل میں یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ نگاہ رکھتے ہیں کہ ہمیں جو انجیکشن لگایا جا رہا وہ ابھی آیا اسی وقت اس کی سیل کھولی جائے، ہمیں استعمال شدہ انجیکشن نہیں لگوانا ہے. کیونکہ اب ایک شور مچ گیا، پتہ چل گیا کہ اس سے ہیپیٹائٹس ہو رہا اور دوسری بیماریاں پھیل رہی، تو لوگ ڈر گئے اور اس پہ نگاہ رکھنے لگے. بچوں کے بال کٹوانے کے لیے ہم لوگ جب بال کٹوانے جاتے ہیں تو وہ بلیڈ لگاتا ہے، جو یہاں بلیڈ لگاتا ہے، تو ہم لوگ فوراً کہتے ہیں بلیڈ تبدیل کرو، کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ. کیوں خوفزدہ؟ کہ کہیں اس سے کوئی ہمیں بیماری نہ لگ جائے. دوسروں کے استعمال کی ہوئی خون کے ذریعے سے منتقل ہوتی بیماری بار بار بتائی گئی تو ہر فرد ڈرنے لگا. تو اب جب یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک شرک کے ہم پلہ، تو اب ہمیں ڈر لگ ہی نہیں رہا کہ ہم مشرک ہو رہے ہیں. اس شرک کے ہم پلہ گناہ، کیونکہ اس میں بہت سارے یہ دشمنی جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، اس کے اندر بہت سارے گناہ ایک ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. کہا نہیں جاتا کہ اگر تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، ایک جگہ بند کر دیا جائے، تو اس کے تالے کی چابی جو ہے کیا چیز ہے؟ جھوٹ ہے. لیکن بھائی اس میں تو جھوٹ بھی شامل ہے. جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جب دیکھیے آپس میں جب ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے خلاف جب باتیں ہو رہی تو اس میں جھوٹ بھی باتیں لگ رہی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ وہ تو خوب پتا ہوگا کہ کیا کیا ہم لوگ کہتے تھے ایک دوسرے کو غصے میں آ کے. اس میں ہر برائی شامل، اس میں تو ایک جھوٹ جیسی برائی بھی اسی کے اندر شامل ہو گئی. کس چیز میں؟ اس میں شامل ہو گئی. تو اس سلسلے میں ہمیں گفتگو کرنی تھی کہ اس سلسلے میں ہم بات کریں، آپ کو بتائیں اور آپ سے کہیں، آپ سے خوشامد کریں، آپ سے تقاضا کریں کہ بھائی جو یہ بات بتائی جا رہی ہے خدا را اس کو مان جائیے. ائمہ طاہرین بات بتائیں، مان جائیے. دعویٰ تو بہت ہے ہم لوگوں کا، بھی اتنا زیادہ دعویٰ ہے، ہم ائمہ طاہرین کو اتنا زیادہ ماننے لگے ہیں کہ اللہ میاں سے بھی اوپر انہیں پہنچا دیا ہے، اتنا ماننے لگے. یہ جعلی دعوے تو بہت زیادہ ہیں. حقیقی دعوے بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقی دعویٰ کیا ہے؟ آپ کو ایک حقیقی دعوے دار کی بات سناتے ہیں. آپ کو حدیث ہے ایک آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے وہ حقیقی دعوے دار. دیکھیے چھوٹی سی 2 لائن کی بات ہے. چھٹے امام کے پاس ان کا ایک صحابی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، مولا خدا کی قسم، سنیے گا ذرا بات کو، سنیے گا پھر لکھ بھی لیجیے گا، لیکن پہلے سنیے. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دعوے دار تو بہت ہیں یہاں پہ، بڑے دعوے دار ہو گئے. اتنی محبت ہمیں ستاتی ہے کہ ہم عالم کی بات ہی نہیں سنتے، صرف نعرے پہ نعرے لگاتے رہتے ہیں. کہ وہ پتہ چل رہا کہ بہت عشق کرنے والا ہے مولا سے، بہت بڑا یہ عالم حضرت پیچھے لگا لیا، بہت عشق کرنے والا مولا سے. وہ گانے بھی بج رہے ہیں، یعنی ہر نافرمانی مولا کی ہو رہی، مولا کا نام لے کے. دیا والے ہم لوگ محبت کرنے والے بن گئے نا. تو اب سنیے جو سچی محبت کریں. چھٹے امام کے صحابی تو وہ آ کے آپ کی خدمت میں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر آپ ایک انار کے 2 ٹکڑے کر دیں، سنیے ذرا، کہتے ہیں خدا کی قسم اگر آپ ایک انار کے 2 ٹکڑے کر دیں اور ایک کو حلال کہہ دیں اور ایک کو حرام کہہ دیں، میں بغیر چوں چرا کے اسے تسلیم کر دوں گا. بتائیے یہ کیسا ہے؟ یہ کیسا صحابی ہے؟ مولا نے اسے دعائیں دی باقاعدہ. یہاں پوری کھول کے مولا حدیثیں سناتے ہیں، حدیث بتاتے ہیں، ہمیں بات بتاتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا حوالہ بھی دیتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں، منع کرتے ہیں، ہم سے ڈراتے ہیں، ہم کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے. تو ذرا اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم کیسے ہیں. آج چھٹے امام کا دن ہے 22 رجب ہے، چھٹے امام کے حوالے سے نظر نیاز ہوتی ہے نا، تو یہ انہی کی حدیث دیکھ لیجئے، یہ انہی کا ماننے والا ہے. یہ کیسے بکھری ہوئی درود پڑھ رہے ہیں 22 رجب کے. بے ساختہ رونا آ گیا تھا جب پہلی دفعہ میں نے اس کو پڑھا تھا کہ واقعی یہ کیسے لوگ تھے. کہہ رہے کہ خدا کی قسم مولا اگر آپ اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک کو حلال کہتے ہیں ایک کو حرام کہتے ہیں، میں بغیر چوں چرا کے تسلیم کر لوں گا. یہاں تو بحث ہوتی ہے باقاعدہ کہ ایسا نہیں تو ویسا، ویسا نہیں تو ایسا.
یہ کیسے ہو سکتا، وہ کیسے ہو سکتا، کیونکہ سینہ بسینہ بہت ساری چیزیں چلتی ہوئی چلی آئی. اب جب کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتا کوئی آدمی، اور یا یہ کہ ہماری عادت اتنی پڑ گئی کہ ہم کسی طرح سے ماننے کو تیار نہیں. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہوشیار ہو جاؤ کہ آپس کی دشمنی تباہ کن ہے. ہلکے پھلکے طریقے سے نہیں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہوشیار ہو جاؤ، آپس کی دشمنی تباہ کن ہے، انہیں تباہ کر دے گی. کیا چیز تباہ کر دے گی؟ دیکھیے گا ابھی آگے کیا کیا چیز تباہ کر دے گی. یہ آپس کی دشمنی ہمیں پتہ نہیں چلتا. ارے آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ اس کی وجہ نہ پتہ چلنے کی وجہ سمجھتی ہیں آپ کیا؟ یہ محمد آل محمد یا اللہ جو قرآن حدیث جو بات بتا رہے ہیں ہمیں فوراً اس لیے تسلیم کر لینا چاہیے، اس لیے تسلیم کر لینا چاہیے کہ اگر ہم کوئی آثار دیکھ کے کوئی چیز تسلیم کریں گے، آثار جب کیوں کہا جا رہا ہے کہ سورہ حجرات میں کہا نہیں جا رہا، اس میں کہہ نہیں رہا کہ خبردار رسول کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند مت کرنا ورنہ تمہارا کل کیا کرایا اکارت ہو جائے گا اور تم کو خبر بھی نہیں ہوگی. یعنی کل کیا کرایا اکارت ہوگا، اگر یہ تباہ کن ہو جائے گی تو جو تباہی آئے گی وہ تو پتہ بھی نہیں چلے گی کیا تباہی آئی. ادھر جب آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. یہاں بھی یہ ہوگا، اگر ہمیں یہاں پتہ چل جائے، یہاں کا پتہ وہ کہہ رہے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارا کل کیا کرایا اکارت ہو جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی طرح جب قیامت کے دن پہ پہنچیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ اس وقت چلیں گی. ایک آدھ حدیث اس کی بھی سنائیں گے ابھی، اس وقت پتہ چلے گا ہمیں یہ قیامت کے دن پہنچیں گے. سب کے اعمال ترازو پہ تولے جائیں گے نا، تولے جائیں گے تولے کہ آپ تو بہت سارا لے کے آپ تو بہت مطمئن کھڑی رہیے کہ ادھر ادھر دیکھتی رہیے گا سب لوگوں کو کیا ہو رہا ہے. ادھر حلق میں جان آئی ہوگی جب میزان کے پاس لے جائیں گے. ہیبت ہے میزان پہ، ہیبت ہے میزان میں. خوف نہیں کا، میزان پہ ہیبت کا. قبر میں خوف ہے، موت میں حکمت ہے، تیری قدرت ہے. موت میں تیری قدرت ہے اور میزان پہ کیا کہ ہیبت ہے. میزان پہ آپ دعائے جوشن کبیر پڑھیے، اس میں دیکھیے کبھی معنی سے ترجمے سے بھی پڑھا کیجیے اس کو تو دیکھا کہ اس میں کیا کیا چیز بتائی گئی. تو اس میں یہ ہے وہاں پہ ہیبت ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ پلہ ہلکا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہیبت ہے کہ نہیں ہیبت ہے؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، آپس کی دشمنی تباہ کن ہے. آپس کی دشمنی کیا کام کرے گی کہ تباہ کر دے گی، انسان کو تباہی کی طرف لے کے جائے گی. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے کسی اور چیز کے بارے میں اس قدر تاکید کے ساتھ بات نہیں کی، کسی اور چیز کے بارے میں اس قدر تاکید کے ساتھ بات نہیں کی جس قدر لوگوں سے باہمی عداوت کے سلسلے میں بات کی. یعنی جبریل آتے رہتے تھے، جاتے رہتے. اصول کافی میں تو ایک ہی ساتھ 3-4 روایتیں یہی والی درج ہے. اصول کافی میں اس میں 3-4 روایتیں ایک ساتھ ہی ساتھ ہے. بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ جبریل جب بھی میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا آپس میں دشمنی، آپس کی دشمنی سے بچو، آپس کی دشمنی سے بچو. بار بار نصیحت کرتے رہے جبریل. تو وہ یہیں پہ یہ فرماتے ہیں. چھٹے امام کی روایت ہے، یہ اصول کافی کی، یہ بھی ہے جلد 2 کے اندر موجود ہے. کہہ رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جبریل نے مجھے کسی اور چیز کے بارے میں اس قدر تاکید کے ساتھ بات نہیں کی جس قدر لوگوں کے ساتھ باہمی عداوت کے بارے میں. کیا عداوت نہ کی جائے باہمی، وہ جتنا کیا گیا اتنی عداوت ہے ہمارے. اگر یہ ساری مثال کے طور پہ یہ کیا ہوتا کہ اگر یہ ساری باتیں ہمیں عام طور سے لوگوں میں گھروں کے اندر بات چیت کے دوران، محفل میں، مجلس میں بیٹھنے کے دوران آپ کے ساتھ کوئی بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہوتا اور دادی اماں بیچ میں بولتی بیٹا بہت بری بات ہے، چھٹے امام نے تو یہ فرمایا لڑو مت، نانی یہ بات کر دیتی، باپ یہ بات کر دیتا، کوئی بڑا بھائی یہ بات کرتا، خالو ماموں کوئی بات کرتے. کسی آدمی کے زبان سے کبھی کوئی بات ایسی سنی ہی نہیں کہ باقی ساری باتیں جمع ہیں، یہی ساری چیزیں نہیں بتا. یہ کہا جاتا ہے کہ مت کرو بھائی، برداشت کر لو، برداشت کرو، درگزر کرو، معاف کرو، جانے دو، جانے دو. کیونکہ عقل مندوں کے دستور کے بارے میں مولا مشکل کشا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بعض باتوں کو نظر انداز کرتے تھے، بعض باتوں کو درگزر کرتے، بعض بات پر دست گریباں نہیں ہوتے. یہ عقل مندوں کی تعریف کی ہے مولا مشکل کشا نے.
کہ بعض باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور بعض باتوں کو درگزر کرتے ہیں، بات بات پر دست گریباں نہیں ہوتے، اس لیے لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتے بات بات پہ، کیونکہ اس کے نقصانات وہ جانتے ہیں. یہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کے یہ نقصانات جانتے اس لیے بار بار ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرتے. پھر مولائی فرماتے ہیں کہ لوگوں سے باہمی عداوت جہالت کی بنیاد ہے. ایک طرف کہتے ہیں جو عقل مند ہے وہ جھگڑا نہیں کرتا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جو جھگڑا کرتا ہے وہ کیا کہ جہالت کی وجہ سے ہے. لوگوں سے باہمی عداوت جہالت کی بنیاد ہے، یعنی جہالت کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے. پھر ایک جگہ پہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بت پرستی کے بعد، سنیے دیکھیے کتنی خوفناک چیزیں ہیں، پھر ابھی آگے بات بڑھتی ہے، پھر اور بھی چیزیں آتی جائیں گے، بتاتے جائیں گے آپ کو کیا ہے کیا نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بت پرستی کے بعد مجھے جتنی شدت سے لوگوں سے جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں. بت پرستی کے بعد سب سے برا کام بتایا گیا کہ کیا بت پرستی کے بعد لوگوں سے جھگڑا کرنا. محسوس ہوتا ہے، دیکھیے کیونکہ اس کو میں نے بار بار مختلف جگہ سے نکال کے جمع کیا تو ہمیں اس بات کو آپ سے بتانے میں اتنی زیادہ دشواری پیش نہیں آ رہی ہے، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ جس وقت آپ سن رہی ہوں گی آپ کے لیے بڑی دشواری ہو رہی ہوگی، کیونکہ ہر آدمی کے دل میں کسی نہ کسی کے خلاف کینہ، بغض، عداوت، کسی نہ کسی سے جھگڑا ضرور موجود ہے. اس کا ہٹانا نکالنا اپنے دل سے بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن کرنا تو ہے. کیوں کرنا ہے کہ بھائی ایک ہی بیٹا ہمارا، علاج تو ہم کرائیں گے، گھر بیچ کے کرائیں گے اپنا علاج، اس کا ہوگا تو نہیں بھائی. اسی طرح بھائی ہمیں آخرت میں ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی، ہمیں قبر میں عذاب بھگتنا پڑے گا، ہمیں نکالنا تو ہے اپنے دل سے یہ ساری چیزیں، چاہے کتنی دشواری ہو. اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے، اس نے یہ حکم دیا، ہم اس کے حکم کی تعمیل میں اسی سے مدد طلب کریں گے، اسی سے مدد مانگے. جب اس سے مدد مانگیں گے تو آسانی ہوگی، پھر آپ کو برا نہیں لگے گا. لیکن ابھی تو برا لگے گا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو یہ باتیں سننا آسان کام نہیں کہ لڑائی جھگڑا بند کرو. ہم پورے معاشرے میں، ہر گھر میں، ہر خاندان میں یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑا. جب یہ ہر خاندان میں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے تو آپ سوچیں کہ جو کانوں میں یہ بات جا رہی ہوگی تو کتنا عجیب سا لگ رہا ہوگا. سنسن سنسن ہو سکتا ہے آنکھوں سے کچھ دکھائی بھی نہ دے رہا ہوگا کون کہاں بیٹھا ہوا. بہت مشکل ترین کام ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، یہ کام تو کرنا ہے. تمام برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ آدمی ہر ایک سے لڑائی جھگڑا کرے. حضرت علی علیہ السلام تمام برائیوں کی جڑ ہے. اب دیکھیے اس میں کتنی برائیاں آئیں گی، ابھی آگے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. مولا مشکل کشا فرماتے تمام برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ آدمی ہر ایک سے لڑائی جھگڑا رکھے، ہر ایک سے لڑائی جھگڑا رکھے. کیسی کیسی خوفناک باتیں اس میں آپ سنتی جائیے. اللہ کے رسول گزر رہے ہیں، دیکھا دو صحابی جو ہیں آپس میں کسی بات پہ تکرار کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں. کتاب کا نام ہے پیارا گھر، اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، لیجیے گا، خریدیے گا، پڑھیے گا. پیارا گھر، تاکہ آپ کا گھر پیارا ہو جائے اور وہاں کے گھر پہ رہنے والے لوگ بھی اللہ کی نگاہ میں پیارے ہو جائیں. تو اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول گزر رہے تھے، ایک بار دیکھا دو صحابی جو تھے آپس میں تکرار کر رہے، دینی بات پہ تکرار کر رہے تھے، وہ جھگڑنے کی حد تک تکرار ہو رہا تھا. یہاں خیر دینی بات پہ تو کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوتا ہم لوگ میں، الٹی دین کے انحرافی بات پہ جھگڑا ہوتا، جو دین میں انحراف پیدا کیا جا رہا ہوتا اس میں تو جھگڑا ہوتا. لیکن دین کی ویسی باتوں میں جھگڑا نہیں ہوتا کہ کیوں نہیں عمل کر رہی ہو، تم سے اتنی بار ہم نے پردہ کو کہا ہے، ماموں کہہ رہے ہیں گھر میں آ کے تم پردہ نہیں کرتی ہو. یہ ابھی تک ہم نے پھر سنا اپنے بھانجے سے کہہ رہے ہو، ہم نے سنا کہ تم گنڈے دار نمازیں پڑھ رہے ہو، تو ہم تمہارے گھر میں آنا چھوڑ دیں گے اگر تم لوگوں نے یہ نہیں کیا. کہتے چھوڑ دو آتا، ہمیں تمہاری پرواہ نہیں، کیونکہ کسی سے محبت نہیں رہے گی. سب سے ایک دوسرے سے دشمنی، یہ باتیں ایسی ہوگی کہ کسی کی محبت کسی کے دل میں رہے. اگر ماموں نے آنا چھوڑ دیا تو چھوڑ دے، خالہ نہیں آتی تو نہیں آئیں، بلکہ صاف صاف کہتے جہنم میں جائیں. بھائی وہ کہتے ہیں جہنم سے سب کو بچانے کے لیے آئے تھے، ہم سب کو جہنم میں بھیج رہے ہیں، وہ بھی ان کے ہی ماننے والوں کو بھیج رہے ہیں. ہو رہا ہوتا کہ نہیں ہو رہا ہوتا؟ ہاں تو بھائی اگر نہیں آتی تو نہ آئیں. لیکن ہمیں ایک بات بتا رہے ہیں کہ ایسا ہونا، اس بات پہ کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوتا دینی معاملات میں. یہ تم نے کہاں اس کو نوکری کروا رہے ہو فضول جگہ پہ، کچھ بھی نہیں، سب چل رہا. بس ہم ایک دوسرے سے راضی ہونا چاہیے، چاہے کسی بری بات پہ ہی راضی کیوں نہ ہو جائے. بس ہماری تمہاری دوستی ہونی چاہیے، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی اس میں ہو یا نہ ہو. نہیں اس بات پہ تو وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کسی دین
جو اللہ کے رسول وہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اللہ کے رسول کو اس قدر غضبناک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس طرح ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. پھر انہوں نے فرمایا, اب کیا فرمایا سنیے, اور خالی فرمایا نہیں, اس کے بعد اگر اپنی زبان میں کہیں دھم سمجھے کہ ایک بات ایسی کی جس سے ہمیں خوف پیدا ہو جائے, ورنہ یہ کہا جائے گا انہوں نے بہت زیادہ دھمکایا, بہت زیادہ انہوں نے بات ایسی کی, غصے میں آ کے کیا کہا کہ آپ نے فرمایا جھگڑا اور کج بحثی کرنا مسلمانوں کی شان نہیں ہے. جھگڑا اور کج بحثی, جھگڑے میں کج بحثی ہو رہی ہوتی, تم نے یہ کہا نہیں, ہم نے نہیں کہا, تم نے کہا تھا, قسم کھاؤ, جھوٹی جھوٹی قسمیں بھی کھائی جا رہی ہوتی, سب کام ہو رہا ہوتا. کون سا برا کام ایسا ہے کہ نہیں, جھوٹی قسم کے بارے میں بھی بتائیں گے ابھی کتنی خوفناک روایتیں موجود, جھوٹی قسم کے سب کام ہو رہا ہوتا, قرآن بھی اٹھوایا جا رہا ہوتا گھروں کے اندر, کیا کیا نہیں ہو رہا ہوتا. تو آپ پریشانیاں بھی دیکھ لیجیے کیسی کیسی آ رہی ہیں, پریشانیاں آپ کے سامنے, لیکن بھائی ہمارا حشر ہو گیا, ہم کو کوئی پرواہ نہیں, کچھ بھی پرواہ نہیں. ابھی کسی کی شادی ہو جائے, ابھی محلے میں کسی کے موت واقع ہو جائے, کوئی ٹارگٹ کلنگ میں خدا نہ خواستہ کسی کے انتقال ہو جائے, کچھ ہو جائے, لیکن اگر دوسرے ہی دن کسی کی شادی تو وہ اپنی کسی چیز میں کمی واقع نہیں کرتا, اسی شان سے ہو رہی ہوتی, اسی شور شرابے سے, ڈول تماشے کے ساتھ. دل ہمارے سخت ہو گئے. بدترین دل پہ جو عذاب ڈالا جاتا ہے اللہ تعالیٰ, جو دل کو اس میں سب سے بدترین کام یہ ہوتا ہے, سب سے برا کام کہ دل کو سخت کر دیتا ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے دل کی مصیبتوں میں کہ وہ دل کو سخت کر دیتا. ہمارے دل سخت ہو گئے. سختی نرمی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں پتہ چلتی, باہر نکل کے دیکھیے دوسروں کے لیے ہمارے دل میں کیا گنجائش ہے, تب پتہ چلتی سختی کتنی ہے, نرمی کہتی ہے. تو کیا کہتے ہیں, کج بحثی کرنا مسلمانوں کی شان نہیں. جو لوگ ایسا کریں گے میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا. کتنی خوفناک بات ہے یہ, اگر آپ دیکھیں تو کتنی دل ہلا دینے والی یہ بات ہے. کہتے ہیں جو لوگ ایسا کریں گے میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا. بھئی اب بچتا کیا ہے قیامت کے دن؟ اتنے گناہ ہم سے صبح شام, ہم جہالت کی وجہ سے اتنے گناہ کرتے ہیں کہ بعض تو ہمیں گناہ پتہ بھی نہیں چلتے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے, ہمیں یہی نہیں پتہ, کیونکہ علم نہیں ہے, کسی چیز کے بارے میں جانتے نہیں, اس لیے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ ہم گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بہت سارے لوگ نیکی میں گناہ کرتے رہتے ہیں, ان کا ارادہ نیکی کرنے کا رہتا ہے, لیکن کیونکہ معلوم نہیں ہوتا اس لیے وہ گناہ کر رہے ہوتے, ہم تو جانتے ہی نہیں کہ اب ہمیں کون کون سے گناہ کہاں کر رہے ہیں. تو اب ہمارے پاس آخری آسرا تو یہی رہ جائے گا کہ محمد آل محمد ہماری شفاعت کرا دیں. اگر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تمہاری شفاعت ہی نہیں کرائیں گے, اور غصے میں آ کے کہہ رہے ہیں, اور صحابی بتا رہے کہ اللہ کے رسول اتنے زیادہ غضبناک ہوئے کہ آج تک ہم نے ایسا غضبناک چہرہ ہی ان کا نہیں دیکھا کہ چہرہ سرخ ہو رہا تھا. کہہ رہے تھے لوگوں سے جو ایسا کرے گا اور جو لوگ ایسا کریں گے میں ان کی شفاعت نہیں کراؤں گا ان کی شفاعت. اور پھر اس کے بعد فرمایا ابتدائی چیز جس کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جس سے روکا جائے وہ شرک ہے, بت پرستی ہے, اور بعد میں کج بحثی اور جھگڑا کرنا. ان تمام چیزوں سے روکنے کے لیے مجھے کہا گیا کہ ابتدائی چیز جس کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا وہ کیا ہے, یہ ہے کہ لوگوں کو جس چیز سے روکوں وہ شرک اور بت پرستی کے بعد کج بحثی اور جھگڑا ہے. یہاں تو شوقین ہیں لوگ, یہاں تو شوقین بھائی, لوگوں کو شوق ہے اس چیز کا, آپس میں ملنے جلنے کا, خوب ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوتی. ملاقات میں ہوتا کیا, دین دھرم سے کوئی واسطہ نہیں, علم ادب سے کوئی واسطہ نہیں کہ علم حاصل کرتے ہو, کہیں جاتے ہو, کوئی ان کا کوئی بہترین کام ہو ایسا کہ جس کے بارے میں آپس میں آ کے بیٹھ کے بات کریں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے کیا. یہ تو ہوتا نہیں. تو پھر کیا ہوتا, پھر یہی ہوتا جو بتایا جا رہا. کیا بتا رہے, کیا میں تمہیں اللہ کے رسول بتا دے, کیا میں تمہیں بدترین لوگوں کی خبر نہ دوں, کیا میں تمہیں بدترین لوگوں کی خبر نہ دوں. اب آئیے پہنچتی جائیے, وہاں پہ پہنچنے قریب ہم. لوگوں نے عرض کیا ہاں رسول اللہ ضرور بیان کیجئے, کیا میں تمہیں بدترین لوگ. اب دیکھیے جائزہ لیجئے, ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ بدترین لوگ کون ہیں. بدترین لوگ ہیں جن کے بارے میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا. کیا میں تمہیں بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں, خبر نہ دوں. لوگوں نے عرض کیا, بیان فرمائیے رسول اللہ. آپ نے فرمایا چغل خوری کرنے والے, محبوب مشغلہ, چغل خوری کرنے والے, دوستوں میں جدائی ڈالنے والے, اور بے گناہوں پہ تہمت لگانے والے, یہ بدترین لوگ ہیں.
چغل خوری کرنے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، بے گناہوں پر تہمت لگانے والے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بدترین لوگ ہیں۔ یہ اتنا بڑا عذاب ہے نا چغل خوری کا، یہ سمجھ لیجئے۔ چغل خوری، نکتہ چینی، پیشاب کی نجاست سے آپ کو اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھنا، بچانا نہیں، اس کی چھیٹ وغیرہ جو پڑتی ہے اس سے نہ بچانا، اور قطع رحمی کرنا، یہ وہ گناہ ہیں جو مولا کہہ رہے ہیں کہ قبر کے عذاب کا موجب بنیں گے۔ بحر الانوار کی روایت ہے، مولا مشکل کشا بتا رہے ہیں، اور یہی روایت، یہی چیز جو ہے شیخ عباس امی کی کتاب منازل آخرت، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا جا کے کہ بتایا گیا کہ قبر کا جو عذاب ہے وہ کس چیز سے ہے، کہ قطع رحمی کرنے سے ہے، چغل خوری اور نکتہ چینی کی وجہ سے ہے، اور پیشاب کی نجاست سے دور نہ۔ تو کیا یہاں چغل خوری سے باز آتے کہ ہمیں قبر میں عذاب ملے گا؟ قبر میں عذاب ملے گا تو کوئی معمولی چیز ہوگی، قبر میں دفنا کے چلے آئے۔ ایک خاتون کہنے لگی کہ بھائی دیکھیے ہم مر جائیں تو ہمیں رات کے وقت مت دفنائیے گا۔ تو تمہیں رات کے وقت کیا ہو جائے گا، تمہیں کیا، تم تو آنکھ بند ہو گئی، اوپر سے دن کو تیز دھوپ بھی پڑ رہی ہوگی، اوپر سے سلیب رکھ کے مٹی چاروں طرف سے لگا دی جائے گی، نیچے اندھیرے ہی اندھیرا، تو رات ہو یا دن ہو تمہارے لیے تو اندھیرے ہی اندھیرا، اور اس سے زیادہ اندھیرا کب ہے، جب یہ ساری چیزیں، دن کو دفنائیے، رات کو دفنائیے، جب یہ ساری چیز ہم ساتھ اپنے لے کے گئے ہیں تو پھر تو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا۔ ورنہ مولا کہہ رہے ہیں یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ قبر کیا چیز ہے کہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے؟ بھائی اگر ہم گناہ ساتھ لے کے گئے ہیں تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اگر ہم نیکیاں ساتھ لے کے گئے ہیں تو بھی جنت کی وادیوں میں سے وادی ہے۔ ہم رات کو دفنائے جائیں، دن کے دفنائے جائیں، آپ کے لیے تو نعمت ہی نعمت ہے، وہاں سے جنت۔ پھر کیا فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہاں یہ حقیقت ہے جو آپ یہ کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب ہمیں یہ ساری چیز باتیں پتہ چلتی ہے تو کچھ نہیں، تو اچانک تو بریک نہیں لگ سکتا، لیکن آدمی مسلسل رکتا رہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ ہم مکمل رک جائیں گے۔ مولا مشکل کشا نے مومن کی تعریف میں یہ والی بات بھی کہی، جیسے اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتی ہے فوراً توبہ کرتا ہے، تو آپ سے مثال کے طور پہ ہو گئی کوئی بات، کچھ ہو گئی تو آپ نے کیا کام کیا، فوراً توبہ کر لی۔ یہ بار بار فوراً توبہ کی ہوتی کہ ایک وقت یہ توبہ میں یہ صفت پائی جاتی۔ توبہ کے اندر اپنے اندر بھی ایک اٹریکشن ہے، یہ کیا چیز ہے اس کے اندر، وہ کھینچتی ہے کس چیز کو، نیکی کو کھینچتی ہے۔ توبہ کرنا جو نیکی کو آپ بار بار توبہ کرتی رہیے تو آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں ہم تو اس برائی سے واقعی ہمارے دل میں کچھ چڑسی پیدا ہونے لگی۔ یہ کس نے کیا، اس توبہ نے کیا، کیونکہ توبہ جو ہے صفائی، بار بار صفائی کر رہی ہے، دل کی صفائی بار بار ہو رہی ہے، تو اب اس میں ذرا بھی گندگی آتی ہے تو پتہ چلتا، تو انسان کو پتہ چلتا، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں جیسے جیسے پتہ چلتا جا رہا ہے ہم اس سے روکتے جا رہے ہیں تو ہمارے اس میں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ایک اور رسول خدا کی روایت ہے، آپ فرماتے کہ ایک دوسرے سے قطع رحمی نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، مت قطع تعلقی کرو ایک دوسرے سے، نہ ایک دوسرے سے منہ موڑو۔ بہت بھاری ہاتھ ہوتا ہے یہ والا، یہ ہاتھ بہت بھاری ہوتا ہے جو کسی ایسے آدمی کو دیکھنے کے بعد کہ یہ آدمی تو ہمارے لیے دل کے اندر کس کی طرف اشارہ کریں، چلو کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتے، یہ آدمی تو ہمارے لیے دل میں بہت برے برے خیال رکھتا ہے، لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی سنی جانی، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے، ہم ان کی فرما بردار، اب اس کے لیے سلام کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ تو بہت بھاری ہوگا لیکن اجر بھی بہت ملے گا آپ کو، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے کہ اس کے حکم کی وجہ سے آپ نے سلام کیا، دشمن کو بھی سلام کیا، میرے گھر آ گیا تو آئیے پانی پیجیے، بہت خوش اخلاقی تھا، اٹھے بیٹھا رہا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہماری سنی ہوئی ہیں، ساری چیزیں ہم نے دیکھی، ہمیں آخرت کا اجر لینا، ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت لینی ہے، یہ بلاؤ اس کو، شفاعت کریں گے ہم اس کی، اس نے ہماری بات مانی، ہمارا کہنا مانا، ہر ظلم برداشت کیا لیکن ہمارے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، ہر بات برداشت کی لیکن ہمارے قول کی خلاف کام نہیں کیا، تو کہہ رہے کہ ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بھائی بھائی بن جاؤ، کیونکہ ہمیں دنیا میں اس کا نقصان آپ دیکھتی ہیں، آخرت کے بھی نقصان بتائے گئے ہیں،
وہ کہہ رہے کہ بھائی اس سے آخرت کے کیا نقصان ہوگا. کہا جا رہا ہے یہ قطع تعلقی جو ہے یہ کیا کام کہ تمہاری عمر کو گھٹا دیتی ہے. تو اس سے بڑا کون سا نقصان ہوگا؟ یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ ہم جتنے دن دنیا میں زندہ رہیں ہم استغفار کرتے رہیں, توبہ کرتے رہیں, ہم نیک کام کرتے رہیں کہ ہمارے نامہ اعمال جو ہے دائنے ہاتھ والا جو ہے وزنی ہوتا چلا جائے. تو اسی وقت ہوگا جب ہماری عمر ہی گھٹ جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ ایسا گناہ ہے. دیکھیے عمر کو گھٹانا بڑھانا کس کے اختیار میں ہے تو خدا کے اختیار میں, لیکن ہم ایسے اعمال کر رہے ہوتے کہ خود ہی گھٹ جا رہا ہے. وہ تو ہمارے اعمال کی وجہ سے گھٹ رہا ہے. اللہ کب چاہتا ہے کہ ہم جلدی مر جائیں؟ ہماری جو عمر لکھی گئی ہے اس سے ہماری عمر جو ہے گھٹ جا رہی کس وجہ سے؟ ہمارے گناہ کی وجہ سے. پھر آپ کتنے بھی پیسے خرچ کرتے رہیے, ڈاکٹروں کو دیتی رہیے, کچھ بھی کرتے رہیے, وہ ہوتا نہیں ہے. جو موت آ گئی تو پھر آ گئی. تو عمریں گھٹ رہی. آج کل دیکھیے کیسی عمریں گھٹ رہی, صرف اس وجہ سے کہ ہم دنیا میں مصروف ہو گئے, قطع تعلق ہم نے کر لیا. اچھا تعلقات جوڑنے سے کیا مراد ہوگی؟ ہر وقت لوگوں کے گھر آتی جاتی رہی ہے, اس سے بھی ہوشیار رہیے گا. اس سے مراد نہیں ہے, مطلب مراد یہ ہے کہ میل جول جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں, ایک سب سے پہلی چیز کہ اپنے دل میں کسی کے لیے نفرتی نہ رکھیے. آپ ہمیں دوسرے کے لیے بھلائی چاہتے رہیے, آپ دوسرے کی بھلائی. روزانہ ملنا ضروری نہیں, زیادہ ملیے گا تو نقصان ہوگا. اسی لیے گوشہ نشینی کے فائدے بھی بہت سارے بتائے گئے. ہر وقت بلا غرض ایک تو یہاں بلا وجہ کے پروگرام بھی تو ہوتے ہیں. بچے کی برتھ ڈے پارٹی ہے تو آج یہ میلاد ہے تو آج اس میں آ جائیے, تو اس میں اتنا جانا پڑتا ہے, اتنا جانا پڑتا ہے. مت جائیے, ملاقات ہو تو معذرت کر لیے. وہ برا والا کہ تو ہنستی رہیے گا. ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح ہے, آپ بالکل صحیح ہے. کوئی بحث مباحثہ مت کیجیے. کیوں کہ ہو سکتا ہے اس نے بلایا ہو, دل سے آپ کا انتظار کر رہا ہو, آپ نہیں گئے تو سچ مچ اس کو رنج ہوا ہو. تو اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو سن لیجیے, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بحث مباحثہ نہیں کیجیے کیونکہ اس میں جھگڑا پیدا ہوگا. پھر آپ کے منہ سے کوئی بات نکل جائے گی, اس کے دل میں رنجش پیدا ہو جائے گی. وہ آپ نے سیکھ لیا تو آپ یہ کیجیے کہ ہم ادھر نہیں آنے دیں گے. ادھر ہم نے زرہ پہنے, دل میں ہم نے زرہ پہنی ہوئی, کوئی چیز ادھر آنے نہیں پائی, سب ٹکرا کے واپس جائے گی. تو منع کرے گی. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ہوگا ہی کہ عمریں گھٹ جاتی ہیں. پھر ایک جگہ پہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, یہ تباہ کرنے والی ہے. ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, یہ تباہ کرنے والی ہے. کیونکہ بغض و کینہ جو ہوتا ہے وہ جو مومن ہوتا ہے, صحیح معنوں میں مومن, دل میں اگر ایمان کو اپنے جگہ دیتی چلی جائیے, مومن سچا مومن جو ہوگا, تو کینہ اس کے دل میں عارضی ہوتا ہے, عارضی وقتی طور پہ. چھٹے امام کہتے ہیں, میزان حکمت میں روایت ہے چھٹے امام کی, کہ مومن کے دل میں کینہ عارضی ہوتا ہے, وقتی ہوتا ہے, دیر تک نہیں رہتا. کیونکہ اس کو تو بہت سارے دوسرے کام کرنے ہیں. اس کو تو مصلی پہ جانا ہے. اب مصلی پہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا, وہ تسبیح پڑھنے کے لیے جا رہا, دل میں مومن کے لیے کینہ لیا ہوا, یا اللہ یا رحمان یا اللہ رحمان. بھائی تم اپنا دل تو پھر دل صاف کرو, زبان پاک کرو, اپنی استغفار کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اور اس کے بعد تب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آؤ, تاکہ وہ جلدی سے اللہ تعالیٰ تک پہنچے. وہ بات رکاوٹ, بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہ پڑنے پائے. تو وہ کیا کام کرتا ہے؟ عارضی ہوتا ہے. کیوں عارضی کس لیے ہوتا ہے؟ ہر تھوڑی دیر کے بعد تو اسے کوئی نہ کوئی کام کرنا. ابھی مصلی پہ جانا اسے, ابھی اسے تسبیح باقی تسبیح پڑھنا, اس کا ابھی قرآن کی کچھ آیت روزانہ پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ لوگ بھی روزانہ پڑھیے. وہ جو آیتیں پڑھتا قرآن جو پڑھتا, تھوڑی سا بھی قرآن پڑھتا, تو کینہ لے کے کیسے جائے وہاں پہ؟ تو وہ رکاوٹ ڈالے ہو. تو مومن کا کینہ عارضی ہوتا, اور کینہ جو ہے بدترین لوگوں کی صفت قرار دی مولا نے, کہ بدترین لوگوں کی صفت, کمینوں کی خصلت کہا ہے. اب چلیے معمولی ہم کیا کریں, مجبوری ہے, روایت میں یہی برداشت کر لیجیے. کہ ہم کسی کو نہیں کہہ رہے ہیں, بات بتا رہے ہیں ایسے. مولا مشکل کشا کی بات ہے, ہم آپ کو دو چار اس کی سنائی دیتے ہیں. اسی کی وجہ سے بھی یہ جو لڑائی جھگڑا اور دل میں جو ساری چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. یہ کسی سے کوئی بات ہوئی تو باقی رہنے کی سبب یہ, باقی رہنے کا سبب یہ کینہ. اس کی برائی اس لیے کی گئی ہے کہ یہ باقی رکھتا ہے, روک لیتا ہے. نہیں, اپنا دل کا وال کھلا ہوا رکھیے, نکلتی جا رہی ہے, بند بے نہیں ہو کہ آ گیا کینہ تو اب جا ہی نہیں رہا کسی طرح سے. مولا کہتے کہ کینہ پست روش اور مہلک بیماری ہے. کینہ پست روش اور مہلک بیماری ہے. دل میں رہنے والی بدترین چیز کینہ ہے. سب یاد رکھیے کہ کینہ ہے, کینہ بار بار دل میں رہنے والی بدترین چیز کینہ ہے. کینہ کمینوں کی عادت ہے. تو چلیے اب اس کے بعد کچھ نہیں کہیں گے. اتنی مشکل بات آپ لوگ سن رہی ہیں, خدا کا شکر ہے. پھر کیا ہے, پھر ایک جگہ پہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں,
آخر میں کچھ علاج کی بھی بات بتائیں گے. جب لڑائی جھگڑا ہو رہا تو اس کا علاج کیا ہے, علاج کیا کیا جائے, اس کی بھی کچھ باتیں بتائیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ دو مسلمان بھائیوں کی قطع تعلقی سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. دو مسلمان بھائیوں کی قطع تعلق سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. ہم بھی کیسے مسلمان, کیسے مومن بن گئے ہیں کہ جو ہمارے باپ کو, اصل باپ جو ہمارے تھے حضرت آدم سے, ان سے دشمنی کرنے والا یہ شیطان, جس نے ان کی سجدہ نہیں کیا, ان سے دشمنی کی, ان سے حسد کیا, وہاں سے چلا کہتا ہوا چلا, جو بنی آدم کی خاطر ہماری راہ ماری گئی, تو ہم بھی ان کو بہکائیں گے, ان کے سب ماننے والوں کو بہکائیں گے. قرآن کی آیت ہے جو نا, ہم بھی ان کی آنکھوں میں دنیا کی نعمتوں کو سج دیں گے, انہیں بہکائیں گے. ہم صراط مستقیم پہ بیٹھ کر انہیں بہکائیں گے. دشمنی پکڑ لی اس نے. قرآن نے جگہ جگہ کہا تمہارا بدترین دشمن ہے. ارے آپ کے باپ سے دشمنی کرنے والا جو شیطان ہے, ہم لڑ جھگڑ کے اس کو خوش کرتے رہیں گے. خود بھی سوچئے کہ آپ کیا کام کریں گے, اسے خوش کر رہی ہے. کیا کبھی اپنے ویسے سامنے والے دشمن کو بھی کبھی آپ نے خوش کیا کسی بات پہ کہ دشمن کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یا شیطان کو خوش کر رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں, دو بھائیوں میں جب قطع تعلقی سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے, لیکن جب ان دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو جاتی ہے تو اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. لیکن جب ان دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو جاتی ہے تو اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور اس کے جوڑ بند ٹوٹ جاتے ہیں. اس کے جوڑ بند ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ چلاتا کہ ہائے افسوس میں ہلاک ہوا. اس کو بار بار ہلاک کیجیے, کیونکہ ہمارے جد کا دشمن تھا وہ. اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں, اس کے جوڑ بند ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ چلاتا ہے ہائے افسوس میں ہلاک ہو گیا. جب کیا ہوتا ہے, جب وہ آپس میں مل جاتے ہیں, اور جب لڑائی ہوتی تو بہت خوش ہوتا ہے, جب لڑائی ہوتی تو وہ خوش ہوتا ہے. تو ہمیں مومن کو یہ چاہیے کہ ہم شیطان کو کسی قیمت پہ خوش نہ کریں. پھر کیا کام کریں, یہ کام یہ کریں کہ ہمیں ایک دوسرے کو کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے. کیونکہ چھٹے امام ایک کم سے کم جو بات بتا رہے, کسی نے پوچھا کہ مولا مومن کے کیا حقوق ہے, تو آپ نے کہا کیا, مجھے خوف ہے کہ تم اس پہ عمل نہ کر سکو گے. تو پھر کہنے لگا مولا میں پروردگار سے دعا کروں گا کہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے. دیکھ کیسے آپ سے کہا جائے کہ فلاں کام کرو, کسی سے پوچھنے کے لیے جائیں, کہ پوچھنے کیا, آپ کو زبردستی بلا کے دھوپ میں بلا کے بیٹھا لا گیا اور بتایا جا رہا. اور کب بلائے گا, جب سارے گھر والے آپ لوگوں کو عزیز رشتہ دار جو گھر میں آتا ہوگا نظر کھانے کا, وہ فلانی نہیں, زرینہ نہیں, کہ وہ مدرسے ہو بڑی مدرسے میں پڑھنے والی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. تو آپ یہاں سننے کے لیے آئیں تو سنیے, اللہ آپ کو توفیق میں اضافہ کرے, آپ کی آپ سنتے جائیں. تو وہ کم سے کم درجے میں جو بات بتا رہے ہیں اس میں سے سب سے آخری بات جو بتائی وہ ساری چیز کو گھیرے لیے رہتی ہے. 8 چیزوں میں سے آخری چیز آپ کو بتا رہے ہیں. جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے یہی اپنے بھائی کے لیے, مومن بھائی کے لیے, جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے یہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے, مجھے ہر جگہ گھما پھرا کے یہ والی روایت مل جاتی ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو, دین کا مضبوط ترین باب یہی ہے, جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے. گلے کا ہار بنا لے اس روایت کو. یہ رسول اللہ نے بھی فرمایا, یہ چھٹے امام بھی یہی بات فرما رہے. ہر جگہ ہمیں گھوم پھر کے یہ والی بات ملتی. یہاں تک کہ جب پروردگار حضرت آدم زمین پہ آئے ہیں اس وقت بھی پروردگار نے 4 چیزیں بتائی کہ ایک تیرے لیے ہے, ایک میرے لیے ہے, ایک تیرے میرے درمیان ہے, ایک تیرے اور لوگوں کے درمیان ہے. تو وہ جس میں جو آخری چیز بتائی تمہارے لوگوں کے درمیان ہے, وہ یہ بات جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. دیکھیے وہاں سے چلی یہ بات حضرت آدم سے, جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند ہو. اپنا جائزہ تو لو, کیا ہم پسند کرتے ہیں یہ والی چیز؟ بھائی مسئلہ چھوٹا سا مسئلہ کہ کیا ہمیں نیلا رنگ پسند ہے, تو ان کے یہ مطلب نہیں ہے اس کا نیلا پیلا. آپ کو کریلا پسند ہے, ہمیں نہیں پسند ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے کہا کہ نہیں میں نے تو اسی روایت پہ عمل کرنا. نہیں, اس کا مطلب یہ, ہاں ہم اپنا کوئی نقصان نہیں چاہتے تو ہم کسی حوالے سے بھی آپ کا کوئی نقصان نہ چاہیں. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو, تو جب کوئی موقع محل کوئی چیز لے کے تو ہم آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں. ہم آپ کو فائدہ پہنچانے سے رکے نہیں کہ ہمارے اختیار میں بھی تھا, ہم آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہے. یہ چیز ہے, اس لیے بہت بڑا قول ہے. تم مکمل, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم مکمل عادل بن جاؤ گے. کس بات سے؟ کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو, تم مکمل عادل بن جائیے گا. آپ عدل ہے, یہ کتنی بہترین چیز ہے کہ یہ عدل ہے. پھر فرماتے ہیں کہ تمام برائیوں کو ایک گھر میں جمع کر دیا جائے تو اس کی کیا چیز ہے؟ قبل آپ کو بتائیں کہ جھوٹ ہے.
اور اس جھوٹ کو دیکھے تو کہ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں، کیا ہو گیا ہمارے ساتھ کہ اب جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے گا جھوٹ نہ بولو، بہت بری چیز ہے کہ تمام برائیوں کو ایک کمرے میں جمع کر دیا جائے، ایک جگہ جمع کر دیا جائے، اس پہ تالا پڑے گا، اس کی چابی جو ہوگی جھوٹ ہوگی، اتنی مذمت کی گئی۔ کیا ہم تمہیں نہ بتائیں کہ شیطان کس پہ اترا کرتا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے ہر جھوٹے بدکار پہ شیطان اترتا ہے۔ یعنی بہت بری بات ہے یہ جھوٹ بولنا۔ پورے معاشرے میں صبح شام اگر آپ اپنا جائزہ لیجئے، چپ ہو گیا کہ تاکہ اتنی دیر میں لے لیجیے اپنا جائزہ، تو کتنا جھوٹ تو ہم لوگ بول لیتے ہیں صبح سے شام تک میں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اتفاقیہ بھولے سے روکیے اپنے آپ کو، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو روکیے کہ اب جھوٹ نہ، اسی لیے تو توریہ کہا گیا، بنا کے بات کیجیے۔ نہیں بتانا چاہتی کسی کو، کوئی نہیں اطلاع دینے چاہتی تو آپ مت بتائیے، توریہ کیجیے۔ توریہ کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا، سوچنے میں آپ کا دماغ بڑھتا ہے کہ کون سی ایسی بات کی جائے جس سے یہ جھوٹ بھی نہ ہونے پائے۔ ہماری یہ بات کیوں بتائیں کہ والدہ کہاں گئی ہوئی؟ ہو سکتا ہے یہ ٹور لینے کے لیے پوچھیں کہ امی کہاں ہیں آپ کی؟ ہاں ابھی تو نہیں گھر پہ۔ کہاں گئی ہیں؟ اب گئی ہیں۔ اور سنائیے آپ کا کیا حال چال ہے، جلدی جلدی دوسری بات اس سے کرنے لگے، اس کو دوسری طرف لے جائے ادھر ادھر۔ اب اتنی ساری بتا دی کہ آپ جب فون کیجیے گا ہمیں تو ہم ادھر ادھر آپ کو لے ہی نہیں جا سکتے۔ ہم تو سکھا رہے ہو نا کہ جھوٹ نہ بولے، لیکن آپ دیکھیں جو وہ منع کر رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، صبح شام جھوٹ بولو، لیکن جب کہتا ہے بولو جھوٹ تو کوئی بولنے کو تیار نہیں ہوتا کہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ جھوٹ، وہاں کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ کتنا عجیب و غریب ہم لوگوں نے اپنا ایمان بنا لیا کہ جہاں کہتا ہے کہ جھوٹ بولو وہاں ہم جھوٹ بولنے کو تیار نہیں کیا، جہاں کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو صبح شام ہم جھوٹ بولتے ہیں، صبح شام جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بازار جاتی ہیں آپ لوگ خریداری کرنے کے لیے، وہاں جھوٹ بولتی رہتی ہیں، دکاندار سے اس سے اس سے، کہاں کہاں جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہوتا، اسکول کالج ہر جگہ جھوٹ چل رہا ہوتا۔ اور وہ کہا گیا کہ بدترین گناہ ہے یہ جھوٹ بولنا، بدترین گناہ ہے۔ تم دین کی حلاوت سمجھتی، دین کا ذائقہ، دین کا مزہ نہیں حاصل کر سکتا وہ آدمی جو جھوٹ، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو منع کیا گیا کہ ورنہ دین کا مزہ تمہیں نہیں آئے گا، دین کی حلاوت تمہیں نہیں محسوس ہو۔ اور وہاں کہا جا رہا ہے مت کرو جھوٹ، نہ بولو نہیں بولو نہیں بولو، صبح شام بول رہے۔ وہ کہہ رہا ہے جھوٹ بولو جھوٹ بولو جھوٹ بولو، کس بات کے لیے؟ تاکہ دو آدمی لڑے ہوئے لوگوں کو ملا دو آپس میں۔ اب کوئی جھوٹ بولنے کو تیار نہیں۔ یہاں بہت زیادہ سچ بولتا آدمی، ہم جھوٹ تھوڑی کہیں گے، ہم جو سچی بات ہے وہ بتا دیں گے۔ یہاں پہ منع کر رہا پروردگار، اب وہاں پہ اینٹ کے یہ اب تو منع کیا جا رہا ہے تو وہ بہت اینٹ رہے کہ نہیں ہم تو کبھی نہیں، ہم جو سچ بات ہے وہ ہم کہیں گے۔ بھائی یہاں منع کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھیے گا اپنے ایمان کا جائزہ تو لے کے ہم لوگ کیسے ہو گئے۔ تو جو کہہ رہا کہ جھوٹ بولو تاکہ دو آدمی میں میل ملاقات ہو جائے تو ہم وہاں جھوٹ بولنے کو تیار نہیں، یہ تو ہمارا حشر ہو گیا۔ ویسے تو بڑی ہوتی کہ جھوٹی قسم کھائیں گے اور کیا کچھ نہیں کریں گے، کیا برا کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تین باتیں ایسی ہیں جس کا مرتکب مرنے سے پہلے اس کا عذاب بھگت لیتا ہے۔ تین باتیں ایسی جس کا مرتکب مرنے سے پہلے اس کا عذاب بھگت لیتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کیا ہے تین باتیں؟ وہ کیا ہے؟ جس کا مرنے سے پہلے عذاب بھگت لیتا ہے۔ یہ سب ہمیں پتہ چل گیا ہے، ہمیں معلوم ہو گیا، مولا نے مجھے بتا دیا، ہم اس سے بچ گئے۔ ہم نے بھی سوچ لیا کہ یہ کہا ہے تو اب ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو کیا چیز؟ ظلم۔ پہلی چیز ہے ظلم، دوسری چیز ہے قطع رحمی، اور تیسری چیز ہے جھوٹی قسم۔ پھر فرماتے ہیں آگے، اور جھوٹی قسم اور قطع رحمی تو گھر کے گھر بے چراغ اور نسلیں منقطع کر دیتی ہے۔ گھر کے گھر بے چراغ اور نسلیں، ڈرائیں لوگوں سے، ہاتھ پکڑ لیں لوگوں کو، روکیں، منہ پہ ہاتھ رکھ دیں کہ خدا قسم نہ کھائیں، جھوٹی قسم نہ کھائیں، قرآن نہ اٹھائیں، یہ نہ کریں۔ یہ جو جوش اور جذبات، یہ جو غصہ جو ہے نا بلا وجہ کا آ جاتا ہے، بات پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور ہم جو مرضی آتی ہے اسی غصے کے رو میں، تبھی تو کہا جاتا ہے کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ بھی تو بتایا گیا اور کتنی ایسی حدیثیں ہیں جو اس طرح سے بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے کہ اگر دیکھیں تو وہ ویژولائز ہوتی ہے باقاعدہ، وہ تو ہمیشہ یاد رہتی ہے بہت ساری چیزیں۔
کچھ حدیثیں ایسی ہوتی جس کا طریقہ کار ایسا ہمیں، جیسے کہ ایک روایت بہت کسی زمانے میں ہم یہاں سنایا کرتے تھے کہ جو اپنے غصے کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کہنے لگے نہیں، اس سے پہلے کا ایک جملہ، ابھی تو یہ آخری کا جملہ، شروع کا کیا ہے، یہ جہنم کا ایک دروازہ جس سے صرف وہ لوگ ڈالے جائیں گے۔ یہ کون سا ایسا برا کام ہے جس میں الگ سے دروازہ بنایا گیا ان کے لیے؟ سن لیجئے، جہنم کا ایک دروازہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے صرف وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو اپنے غصے کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرتے ہیں۔ یعنی اتنی بری چیز ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک دروازہ ہی الگ بنا دیا گیا، کیونکہ اس غصے میں آ کے لوگ بہت برے برے کام کر جاتے، جھوٹی قسم کھاتے اسی غصے کی وجہ سے، قسمیں کھاتے اسی غصے کی وجہ سے، قرآن اٹھا رہے ہوتے، جھوٹ بول رہے ہوتے، توہین کر رہے ہوتے مومن کی، کیا لوگوں کے راز فاش کر رہے ہوتے، کیا کیا کام نہیں کر رہے ہوتے اسی غصے کی وجہ سے، اور منع کیا جا رہا ہے۔ منع کیا جائے گا جب قیامت کے دن جب برپا ہوگا نا، جب اپنے اعمال دیکھے پروردگار یہ تو میرا نامہ اعمال ہی نہیں، اس میں ہماری ساری نیکیاں کہاں چلی گئی، پھر کیا ہوگا پھر اس وقت؟ اللہ کے رسول کی ایک روایت آپ لوگوں کو سنائی نہیں تھی کہ جب کہا گیا تھا اللہ کے رسول بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے، تو سب نے کہا تھا کہ جس کے پاس گھوڑے نہ ہو، بکری نہ ہو، بھینس نہ ہو، یہ کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو اس نے کسی کے ناحق قتل کیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے تمام نیکیاں اس متاثرین کو دے دی جائیں گی، اگر پھر بھی کم پڑا تو متاثرین کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا اور اسے جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ کہاں گئی ساری نیکیاں؟ تو وہاں قیامت کے دن کھڑی ہوئے گی تو کیا ہوگا؟ ہم کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہم بار بار آپ ہی کے اوپر کیوں کہتے رہے؟ تو کیا ہوگا بھائی؟ یہ تو سارا ہمارا ڈرین ہو گیا، سارا نکل گیا کہ غصے میں تہمت لگا دیا آپ نے، بری بری بات کر دی، توہین کر دی مومن کی۔ مومن کو اذیت نہ پہنچاؤ ورنہ تمہاری نیکیاں اس طرح سے اتار لی جائیں گی جس طرح درخت سے چھال اتاری جاتی ہے۔ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کی عجیب و غریب روایت نہیں ہے۔ کہہ رہے مومن کو اذیت نہ پہنچاؤ ورنہ تمہاری نیکیاں اس طرح سے اتار لی جائیں گی جس طرح درخت سے چھال اتاری جاتی، یعنی سب نیکیاں غائب ہو جائیں گی۔ تبھی تو قیامت کے دن برپا کہ پروردگار میں تو میرا نامہ اعمال نہیں، کہ تو نے جس کی غیبت کی تھی نا یہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی گئی، تیری ساری نیکیاں چلی گئی۔ تو صبح شام غیبتیں ہو رہی ہوتی، صبح شام غیبتیں ہو رہے ہوتے، ہم کسی بات سے کبھی رکنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، نہ ہم غیبت سے رکتے ہیں، نہ چغلی سے رکتے ہیں، نہ بہتان سے رکتے ہیں، نہ جھوٹ سے رک رہے ہوتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ معراج میں گئے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے تو آپ نے بیان کیا معراج کے سلسلے میں ایک بات آپ نے بیان کی، کیا بیان کی؟ تو آپ نے بتایا کہ شب معراج میں نے ایک عورت کو دیکھا، شب معراج میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا سر سور سے ملتا جلتا تھا۔ یہ گناہ کبیرہ کی جلد 3 میں ہے یہ والی روایت، دیکھ لیجئے گا جا کے، کہ اب کوئی ایسی چیز نہیں بتا رہے ہیں کہ بہت جذبات میں آگے، غصے میں آگے، کیونکہ سب کے اوپر جا رہی ہے جو بھی کر رہا۔ دیکھا تو عورت کو، لیکن اگر مرد بھی یہ حرکتیں کر رہا ہوگا تو بچے گا نہیں وہ کوئی بھی شخص۔ تو کیا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جس کا سر سور سے ملتا جلتا تھا اور باقی بدن گدھے کی طرح تھا، باقی بدن گدھے کی طرح تھا۔ اب سوچیے کہ کیا کام ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ کام کر دیا گیا۔ جیسے کہ ایک جگہ پہ کہا نہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے، ایک کتاب ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، محسن قرائتی کی کتاب، کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ سب عورتوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن اب ادھر والے بھی دونوں ملا کے بات کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو دل لگے تھوڑا۔ وہ کیا اس کے اندر کیا گیا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو کچھ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے جن کے چہرے بندر اور سور کی طرح مست ہو چکے ہوں گے، اور ان کے مست ہونے کی سبب یہ ہوگا کہ وہ برائی کو روک سکتے تو نہیں روکتے تھے۔ اس میں دونوں آ گئے، دیکھیں برائی کو روک سکتے تھے نہیں روکتے تھے، برائی کو روکنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہیں روک سکتے تھے۔ بھئی یہاں پہ بیٹھنے والے سے زیادہ کون روک سکتا ہوگا؟ ممبر پہ جانے والے سے، محراب پہ جانے والے سے،
گھر کی بزرگ عورتوں سے زیادہ کس کے پاس پاور ہوگی؟ جو گھر کے بزرگ مرد کے علاوہ کس کے پاس پاور ہوگی؟ یعنی بزرگی آ گئی ہے تو تمہارے پاس یہ پاور بھی تمہارے پاس آ گئی، کیونکہ بزرگ تمہارے درمیان ایسا ہے جیسے امت میں نبی، اب تمہارے پاس پاور آ گئی، اب تم برائی سے روکو، احسن طریقے سے روکو، آرام سے روکو، تمہیں برائی ختم کرانا ہے، تمہیں لوگوں کو تھوڑی ختم کرنا، برائی ختم کرانا۔ ہم تو جب یہاں پہ کوئی آدمی برائی ختم کرنے لگتا ہے تو اتنا غم و غصہ کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی لوگ ختم ہو جائیں گے تمہاری اس طرح سے ختم کرے، لوگوں کو ختم نہ کیجیے، برائی کو ختم کروائیے۔ تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک عورت کو دیکھا جس کا سر سور سے ملتا جلتا تھا، باقی بدن گدھے کی طرح تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ فتنے فساد اٹھاتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی، فتنے برپائی، ادھر کی بات ادھر جا کے، ادھر کی بات ادھر، ان کو لگائی، ان کو بجھائی۔ جو قبر میں تو وہ بھگتے گی جو عذاب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ قبر میں چغل خوری کرنے والے کے لیے بھی سزا بتائی گئی نا، اور خطا رحمی کرنے والے، چغل خوری والے، نکتہ چینی کرنے والوں کی قبر۔ تو یہاں قیامت کے میدان میں بھی دیکھیے یہ اس طرح سے اٹھائی جائے گی۔ یہ کون ہوگا؟ کہ نہیں، فتنے برپا کرنے والی تھی اور جھوٹ بولتی تھی۔ کہ بچائیے اس کو، اپنے آپ کو بھی بچانا، دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے کہ اس چیز سے نہ روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کہ مومن کو خوش کرنا۔ ہم لڑ جھگڑ کے صرف رنجیدہ کرتے ہیں۔ دو چار روایتیں اور سن لیجئے، اس کا تھوڑا سا نتیجہ بتا دیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر کہا جاتا ہے اپنے مومن رشتہ دار سے بغض نہ رکھو، کیونکہ دین کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ بتائیے، اپنے مومن رشتہ دار سے بغض نہ رکھو کیونکہ دین کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، دین کو جلا کر خاک کر دیتا۔ وہ کہے جا رہے ہیں خاک کر دیتا، تباہ ہو جائے گی، تباہی کا باعث ہے، تمہیں یہ نقصان ہے، وہ نقصان ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پورے معاشرے میں صرف تو کہیے آپ کے ایک دن کی یہ گفتگو کرنے سے کہاں سے سمجھ میں آ جائے گا؟ ہم نے زندگی بھر تو یہی دیکھا، گھر میں، باہر، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، سب جھگڑا دیکھا۔ آپ اچانک بدل جائیے، آپ اپنے اندر اچانک تبدیلی لائیے اور کہیے کہ نہیں یہ برائی ہے، یہ غلط بات ہے۔ جو کیا جائے جلا کے خاک کر دیتا ہے تو ہمیں خوفزدہ رہنا ہے۔ 3 شخص کی نماز ان کے سر سے ایک بالش میں بلند نہیں ہوتی۔ چلیے، 3 شخص ایسے ہیں جن کی نماز ان کے ایک بالش بھی ان کے سر سے بلند نہیں ہوتی۔ پڑھتی رہی کتنی بہترین نماز، سارے طریقے آپ سیکھ لیجئے، اور یہی نہ سیکھیے پھر کیا ہوگا؟ 3 شخص کی نماز ان کے سر سے ایک بالش بھی بلند نہیں ہوتی، اس سے زیادہ بلند نہیں جاتی۔ ایک وہ شخص جو کسی جماعت کا پیشوا بن جائے اور لوگ اسے ناپسند کریں، اور دوسرا وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ جب 24 گھنٹے لوگ بلا وجہ ناراض ہوا کرتے ہیں، اب کیا کرے، عورت کہاں چلی جائے، سر پھاڑ لے اپنا۔ لیکن زیادہ تر کوشش کیجئے کہ ایسا نہ ہونے پائے، زیادہ تر کوشش کیجئے ایسا نہ ہونا ہے۔ اس میں سب سے بڑا دخل گھر میں جو ناراضگی کا ہوتا ہے، جو سنا جاتا ہے، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، لوگوں کے مسئلے پوچھتے ہیں، اس میں کیا چیز ہے؟ زبان۔ اگر آپ اپنی زبان روک لیجئے تو بہت سارے مسائل، یہ پورے والے مسائل جو یہ لڑائی جھگڑا، شوہر کے ناراضگی، یہ ساری چیزیں، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں صرف زبان کے روکنے کی وجہ۔ یہی زبان ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہم جہنم میں جائیں گے، یہی زبان ہے جو ہمیں جنت پہ لے کے جائے گی۔ ایک کتاب ہے عروج سعادت نام کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ ہر روز یہ پورا بدن زبان سے فریاد کرتا ہے، ہر روز یہ پورا بدن زبان سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا کے رکھنا، کیونکہ بھائی یہ زبانی تو ہے نا۔ جب اللہ کے رسول سے کسی نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں کچھ نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسی زبان کے بدولت اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو بھائی اگر یہ زبان، یہ تمام لڑائی جھگڑے کی جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا، اس میں اگر صرف ایک چیز کو کنٹرول کر لیجئے، صرف ایک چیز، کیونکہ جب غصہ آ جاتا ہے تو کچھ پتہ تھوڑی چلتا ہے، یہی چلنے لگتی جس کی وجہ سے غصے کے دار ہوتا ہے۔ اگر غصہ بھی آ گیا، سب کچھ ہو گیا، بہت منہ لال ہو گیا، پیلا ہو گیا، نیلا ہو گیا، سب کچھ کر دیا، دروازے میں اپنا ہاتھ دبا لیجیے، سب کچھ کیجیے، زبان نہ چلائیے۔ زبان نہ چلائیے تو کہ شوہر بھی نہیں ناراض ہوگا، ساس بھی غصہ نہیں کرے گی، بہنوں میں بھی لڑائی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زبان کو روک لیجیے۔ یہ بہت پورا باب، پورا کلاس لی جا سکتی ہے، الگ الگ ہر چیز کے بارے میں، کینے کے بارے میں پوری کلاس لے لی جائے، حسد کے بارے میں پوری کلاس لی جائے، پوری کلاس ہے حسد کے بارے میں کہ حسد کیا کام کرتی ہے، کہ حسد جو ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھائے۔ جب ایمان ہی پورا نہیں رہ گیا تو پھر کیا، تبھی تو کہہ رہے کہ تباہ
کہ آپس کی دشمنی تباہ کن ہے، تو یہی تباہ کن ہے، دین کو خاص تر کر دیتی ہے، برباد کر، کیونکہ یہ ساری برائیاں تو اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو دوسری عورت جس کا شوہر اور دو بھائی جن میں جدائی ہو گئی ہو، یہ دو کیا ہوتا ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی نماز جاتی ہی نہیں اوپر، جدائی مت ڈالو، راضی رہو سب سے، ہر وقت ملنا جلنا تو الگ چیز ہے، راضی رہو، یہ عمل کو قبول نہیں۔ ایک جگہ ابو ذر غفاری سے بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے بھائی سے مل کے رہو ورنہ تمہارے عمل قبول نہیں ہوں گے۔ پھر کسی جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، قطع ربط کرنے والوں کے علاوہ باقی تمام جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو سب کو بخش دیا جاتا ہے، موت کو بخشا جاتا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے جب تک یہ لوگ آپس میں صلح نہ کر لیں، صلح کر لو۔ پیر و جمعرات کو ان کے اعمال لے جائے جاتے ہیں، اچھے اچھے اعمال جس کے ہوتے ہیں ان کا ان کے بخش، ہمارے اعمال ہی نہیں جا رہے، کہ لڑے بیٹھے ہوئے، ہمارے اعمال جا ہی نہیں رہے۔ پھر بہت ساری اور بھی روایت ہے کہ جمعرات کو استغفار ان کو بخش دیا جاتا ہے، شعبان میں جتنے لوگ رجب میں بخشے گئے، جتنے لوگ رمضان میں بخشے گئے، شعبان میں جو اتنے لوگ 23 تاریخ کا بخشے جاتے ہیں، وہ تمام لوگ 23ویں شب کو بخش دیا جاتے ہیں، لیکن یہ قطع رحمی کرنے والے، لڑائی جھگڑے کرنے والے اس دن میں نہیں بخشے جاتے۔ فرشتہ جو ہے حضرت جبریل جو ہے، بہت سارے فرشتے ان لوگ کے زمین پہ آتے ہیں، اور پھر جب دوسرے دن صبح کے بعد واپس جانے لگتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ آج زمین والوں کے ساتھ کیا ہوا، کہ نا اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا، صرف قطع رحمی کرنے والوں کو، والدین کا آنکھ کو اور شراب پینے والوں کو، ان کو کہا کہ نہیں یہ توبہ کریں جب تک۔ یہ آنکھ والدین بھی بڑی ویسی چیز ہے کہ ان کو نہیں چھوڑتا، کہتا نہیں، جبکہ کتنے لوگ بخشے جا رہے ہیں کہ جتنے لوگ رجب میں بخشے گئے، شعبان میں بخشے گئے، اور رمضان کی 22-23 تاریخ تک جتنے لوگ یہ تمام لوگوں کو آج بخشا جائے گا، لیکن ان لوگوں کا جا کر چھوڑو جب تک یہ لوگ آپس میں مل نہ جائیں، ملیں یہ لوگ توبہ نہ کر لیں، اس وقت تک نہیں کہا جائے گا، اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اب کیا کیا جائے، بہت ساری روایتیں ہیں، ٹائم بہت زیادہ ختم ہو گیا تو میں چاہ رہا ہوں جلدی سے اختتام پر آ جائیں کہ اب کیا کیا جائے۔ کیا یہ جائے کہ جیسے کہا تھا، کیا یہ جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، کیا ہے اس میں، کیا کہا جا رہا ہے، رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں، کیا میں تمہیں نماز اور صدقے سے بہتر چیز نہ بتاؤں، یعنی مستحب نماز، یہ نماز ہے نہیں کہ آپ نے واجب نماز چھوڑ دی، نہیں، مستحب نماز جو ہوتی ہے نماز، اس سے بہتر چیز نہ بتاؤ۔ سب نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور۔ آپ نے فرمایا آپس میں صلح صفائی برقرار رکھو اور عداوت سے پرہیز کرو، یہ تباہ کرنے والی ہے، آپس میں صلح صفائی برقرار رکھو اور عداوت سے پرہیز کرو کیونکہ یہ تباہ کرنے والی ہے۔ پھر فرماتے کیا میں تمہیں روزے اور نماز اور صدقے کے درجے سے بلند چیز کی خبر دوں؟ سب نے کہا ہاں رسول اللہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا آپس میں صلح صفائی کرو کیونکہ اختلاف تباہ کن ہے۔ کتنی جگہ بھی یہ بات بتائی گئی تو ہم لوگوں کو نہیں بتائی گئی، لکھ کے لگا دے تمام پورے شہر میں، تو آپ خود ہی نہیں بچے کے لگا رہے ہیں، اسی پر مار دی جائے گی، وہ کیا۔ پھر اللہ کے رسول ایک جگہ پہ فرماتے ہیں آخری 2-4 لائنیں، بس آخری لائنیں، آپ نے فرمایا کہ واجبات بجا لانے کے بعد سب سے اچھا عمل ہے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے سوا کچھ نہیں۔ واجبات بجا لانے کے بعد سب سے اچھا عمل لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بڑھیے، آگے بڑھیے، کوئی کام پکڑیے۔ کتنی عورتیں نکل کے جا رہی ہوتی ہیں، ایک بڑا معاشرے کے اندر بڑا ایک سیٹ اپ بن گیا ہے، یہ والا یہ کیا ہے، یہ جو ہے انہوں نے بیوٹی پارلر چلا رہی، یہ کیا کام کر رہی ہے، یہ بوتیک کھولا ہوا ہے، انہوں نے یہ کیا کر رہی ہے، لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے یہ کام کر رہی ہے، بڑے کام لوگوں نے بنائے ہوئے، سب فیشن کے طور پہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے سب پتا کیا ہو۔ تو آپ کم سے کم یہ بات بنا لیجئے کہ آپ لوگوں کے گھر میں کہیں لڑائی جھگڑا ہوگا تو اس کو چکائیے، تو اس کے پہلے سب سے پہلے اپنے ہی دامن صاف کرنا پڑے گا۔ مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ کون کس منہ سے جائیں، ہم تو خود ہی لڑے بیٹھے ہیں 50 سے، نہیں، آئیے نکلیے، نکلنے کے بعد جب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے بہتر کام، سب سے بہتر کام ہے، اس کے درمیان لوگ اس سے سوا کچھ نہیں پاؤ گے، سب سے بہتر کام۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں آگے، کیا کہہ رہے ہیں آگے، فرمایا یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا ہے۔ یہ اسی روایت میں آگے چلے، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا ہے۔
یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا. خدارہ نکلیے, نکلنے کے بعد جائیے ڈائلاگ کیجئے, ایک دوسرے سے باتیں کیجئے, ایک دوسرے سے کیجئے, اس میں کوئی جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو کوئی مذاقہ نہیں, ادھر کی بات ادھر کر کے لوگوں میں صلح صفائی کریے. کوئی تو ایسے گروپ ہو, کوئی تو ایسے لوگ ہو, یہ بزرگوں کا کام ہے. اگر بزرگی مل گئی یا کوئی بھی چیز مل گئی, کسی طرح سے بھی مل گئی, آپ کے پاس مال و دولت زیادہ آ گیا, چھٹے امام تو اپنے صحابیوں سے کہتے تھے جاؤ میرا پیسہ خرچ کرو اور لوگوں میں صلح کرا دو. صلح پیسہ خرچ کیا, آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ اس طرح سے کام کیجیے, تحفے تحائف لے کے پہنچ گئے. آج کیسے آج بہت دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کا تو ہم ایسے چلے, یہ بچوں کے لیے یہ وہ. اب متاثر تو ہوگا آدمی, مال و دولت سے دبتا تو ہے آدمی. جب اس کے بعد گئے بہن سنا کہ تمہاری ان سے کچھ کیا چکر چل رہا ہے کچھ, اب پوچھا گھما پھرا کے طے تو کر کے کہیں آپ کو ملانا, وقت لگے گا. الگ الگ معاشرہ ہے, الگ الگ گھر ہیں, الگ الگ لوگ ہیں, مختلف الگ الگ مسائل ہیں, اسی حساب سے آپ کام کیجئے, لوگوں میں صلح صفائی کروائی. پھر فرماتے ہیں مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کے موقع پر فرمایا, یہ بھی گناہ کبیرہ کی جلد تیسری جلد میں, گناہ کبیرہ کی تیسری جلد میں, کہ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کے وقت فرمایا, اے علی بے شک خدا تعالیٰ مصالحت کی خاطر جھوٹ بولنے کو بھی پسند کرتا ہے. اے علی خداوند تعالیٰ مصالحت کی خاطر جھوٹ بولنے کو بھی پسند کرتا ہے, اور دنگا فساد کی راہ میں سچ بولنے کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے. دنگا فساد کی راہ میں سچ بولنے کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے. کتنی دین تباہ ہو جائے گا ہمارا, ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے, ہماری نماز ایک بالش تم سے اوپر کی طرف نہیں جائے گی. قیامت جب برپا ہوگی تو بہت سارے ہمارے نامہ اعمال میں برائی, بہت ساری حدیثیں ابھی باقی رہ گئی ہیں جس میں تھا کہ جب تم کسی کی برائی دیکھو, دیکھنے کے بعد جلدی جلدی اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں, اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کو چھپانے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں مغفرت مانگنے کے بجائے اس کی تشہیر کرتے تو کیا ہوتا, اس گناہ جو تشہیر وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. یعنی گناہ کسی اور نے کیا تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا. چھٹے امام کی روایتیں آپ لوگوں کو بتا چکے, اور اس کی تشہیر کرنے کا کوئی گناہ الگ ہوگا تمہارے نامہ میں, اور اس کی تشہیر کرنے سے جو اس کو شخص کو نقصان پہنچا تو اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی. وہ تو آپ کے نامہ اعمال میں بلا ہو جائے گناہ, اور ہم لوگوں کے گناہ ایک دوسرے سے جا کے بیان کرتے رہتے, کرتے کہ نہیں کرتے رہتے. ہم لوگوں کو جا کے ایک دوسرے کے بیان کرتے رہتے کہ یہ دیکھیے اس میں اگر ہمیں مل گئی تو ابھی آپ کو بتا دیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے لوگوں کے پاس جائیں, جانے کے بعد ایک دوسرے کی کیا کام کریں, اصلاح کریں اور لوگوں کو ملائیں. کہیں بھی رواج بالکل بند ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ملائیں جا کے. رواج یہ بڑھتا چلا جا رہا کہ ہم ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں, ملاتے نہیں ایک دوسرے کو. کسی غیبت ہو رہی روکیے آپ اس کو, نہیں بری بات ہے, نہیں بری, بار بار کہیے گا تو یہ ہوگا. فائدہ اس کا کیا ہوگا. بس ایک آخری روایت, ٹائم ہو گیا نا, بس آخری, بہت ساری ہے لیکن آخری سن لیجئے. جو شخص کسی بھی محفل میں اپنے مومن بھائی کی غیبت کرے, غیبت سن کر اس کی تردید کرے, کسی محفل میں اپنے مومن بھائی یا بہن کسی کی بھی غیبت سن کے اس کی تردید کرے, تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت میں 1000 قسم کی برائیاں دور فرمائے گا. بتائیے کتنی زبردست ہے یہ کہ نہیں ہے. تو اللہ کتنی بہترین روایت ہے یہ غیبت کے سلسلے میں کہ ہاں ہم اسے ثواب دے رہا. اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے. دیکھیے نہیں آپ تو غم و غصے میں جا کر اپنی بہنی کیا کسی رشتہ دار کی غیبتیں کرے, اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ سے کتنی محبت کر رہا کہ آپ کو روک رہا کہ رک جاؤ, غیبت سے تردید کرو. کہ کیا فرماتے ہیں, جو شخص بھی کسی محفل میں اپنے مومن بھائی کی غیبت سن کر اس کی تردید کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے دنیا آخرت میں 1000 قسم کی برائیوں کو دور کرے گا, دور فرمائے گا. اور اگر اس کی تردید کرنے کے بجائے خود اس میں دلچسپی لے گا تو پھر کیا ہوگا, تو اس کا گناہ بھی غیبت کرنے والے کے گناہ کے برابر ہوگا. 40 دن تک بعض جگہ پہ ہے کہ غیبت جو کرتا ہے اس کی 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. جھگڑا فساد بند کر دیجیے, لڑائی جھگڑا اور آپس میں خدا را مانیے, بات کو سنیے سمجھیے, اور اس طرح سے پھر کیا ہوگا, آپ کے سارے اعمال قبول ہوں گے. جب آپ کے سارے اعمال قبول ہوں گے تو پھر کیا ہوگا, تو آپ کی نیکیاں دعائیں فوراً قبول ہوں گی. آپ کی نیکیاں اور دعائیں فوراً قبول ہو جائیں گی. روایتیں تو بہت ساری تھی
بہت اچھی اچھی روایتیں موجود ہیں. ایک روایت میں ہے نہیں, آپ لوگوں کو بہت پہلے ہم نے بتایا تھا یا سنایا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر میرے شیعوں میں سے 2 صفتیں دور کرنے کے لیے مجھے اپنے بازو کا گوشت بھی کاٹنا پڑے تو یہ قربانی میرے لیے سہل اور پسندیدہ ہوگی. کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے, اگر آپ دیکھیے کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے. اویس قرنی نے سن لیا تھا کہ احد میں اللہ کے رسول کا ایک دانت شہید ہو گیا تھا, سارے دانت اپنے توڑ ڈالے تھے انہوں نے. یہ تھی محبت. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اپنے بازو کا گوشت کاٹ دینا پڑے تو ہمیں نہ گریا پیدا ہو رہا, نہ غم پیدا ہو رہا ہے, نہ ہمیں خوف پیدا ہو رہا, نہ کہیں اللہ نہ کرے کہ ہم یہ والا کام کریں کہ میرے اپنے شیعوں میں سے 2 صفت دور کرنے کے لیے اگر مجھے اپنے بازو کا گوشت کاٹنا پڑے تو یہ قربانی میرے لیے سہل اور پسندیدہ ہوگی. وہ کیا ہے؟ غصے میں جلد بازی کرنے سے. دیکھیے غصہ کتنا مانا گیا ہے. اور کسی کے راز کو فاش کرنے میں کم ظرفی کا مظاہرہ کرنے سے. کسی کے راز کے سلسلے میں کم ظرفی کا مظاہرہ کرنے, کسی کے راز بھی ایک دوسرے کو نہ بتائیے, نہ کیجیے. انشاءاللہ یہاں آتی ہیں اتنی محنت سے, اتنی گرمی میں, آج کے دن آپ یہاں نکل کے آئی ہیں تو کچھ لے کے جائیے, کچھ سمجھ کے جائیے, دل صاف کر کے جائیے, تہیہ کیجیے, بار بار حدیثوں کو پڑھیے اور بار بار ان حدیثوں کو یاد کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ پروردگار ہمارے معاشرے میں جو آپس میں مومنین میں تمام لوگوں میں جھگڑا فساد ہے مالک سب ختم ہو جائے. اس کے لیے کچھ اذکار بھی ہیں جو پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ایک دوسرے يا صاحب السماء